نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خلاصہ قرآن ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا جو اس کے اندر حصہ کیا کتنا ہم نے کر لیا، اگر ہم دیکھیں تو کہ ہم نے اس کے اندر کم از کم 2 پارے کر لیے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا پارا میں لکھتی ہوں تاکہ آپ سب کو نظر بھی آئے۔ اس کو کیا ہوا ہے وہ میں ہاتھوں کو بالکل ٹھیک ہو مجھے تنگ نہ کرے۔ ہاں جی، تیسرا پارا ہے، تیسرا پارا اس کا پہلا پارٹ، فرسٹ پارٹ، ہم پہلا اردو میں لکھوں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ پہلا حصہ، اور اس حصے میں آتی ہے سورت البقرہ۔ سورت البقرہ مکمل ہو جائے گی آج، اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ اس میں بھی کہ اس میں سورت آل عمران بھی آتی ہے، آل عمران بھی آتی ہے، مگر سورت آل عمران کو آج ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ آج ہم نے سورت البقرہ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور کچھ تھوڑا سا حصہ ہمارا دوسرے پارے میں سے رہتا تھا جو کیا ہے انفاق، وہ ہم نے بالکل ٹچ نہیں کیا تھا۔ آج ہم انفاق کو بھی دیکھیں گے، اور اس میں حصہ، اس میں آیات کتنی آتی ہیں؟ 34 آیات، سورت بقرہ کی 34 آیات اس کے اندر آتی ہیں جو آج ہم نے کور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر اس کو میں پہلے رب کروں گی تاکہ میں آپ کو بتاؤں اس میں جو شروع کیسے ہونا ہے۔ اس میں ہم اس کو رب کر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تیسرا پارا ہے وہ جو اس میں جو حصہ آتے ہیں اس میں کیا ہے پہلے نا، تو البقرہ ہے، اس بقرہ کے اندر سب سے پہلے 2 بڑی آیات آتی ہیں، 2 بڑی آیات اس حصے میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس 2 بڑی آیات کا نام کیا ہے؟ ایک آیت جو ہے اس کا نام ہے آیت الکرسی، ہم سب جانتے ہیں، ہماری موسٹ فیوریٹ آیت الکرسی اس کے اندر آتی ہے۔ یہ بند کریں، کیا چل رہا ہے؟ آیت الکرسی۔ اور دوسری کون سی آتی ہے جی؟ دوسری آتی ہے آیت دین، آیت دین، لین دین کی آیت، ٹھیک ہے؟ آیت دین اسے کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت، سب سے لمبی آیت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے لمبی آیت یہ ہے، اور سب سے بڑی فضیلت والی آیت یہ ہے۔ یہ ایک ہی آیت سے فضیلت والی بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور آیت دین سب سے لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے اس کی یہ 2 بڑی آیات کا اس کا جو حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ اس کا کیا آئے گا جو ہم نے تیسرا اس کا آئے گا حصہ جو ہم نے چھوڑا تھا، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور پلس اس کے ساتھ سود بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ اور سود آ جائے گا۔ اور اس کے بعد اس میں 2 قصے آنے ہیں۔ نمبر 4 پہ ایک یہاں سے نظر آ رہے ہیں، دیکھیں آپ لوگ اس میں نظر آ رہے ہیں نا؟ نمبر 4 پر آئیں گے 2 قصے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 3 قصے آنے ہیں۔ اگر ہم انہیں دیکھیں تو میں لکھتی ہوں پہلے 3 قصے آئیں گے۔ 2 قصے اس کے اندر آنے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ دیکھیں گے مباحثہ کیا ہے اس کا، اور ایک آنا ہے حضرت عزیر، ایک قصہ آئے گا حضرت عزیر کا، بس یہ اتنا ہی لکھنا ہو رہا ہے حضرت عزیر کا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کو دیکھیں کہ ہماری آج جو ہم نے کور کرنا ہے کیا ہے جی؟ 2 بڑی آیات، آیت الکرسی اور آیت دین اس کا حصہ ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، سود، اور 3 قصے اس کے اندر آنے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم تیسرے پارے کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو خلاصہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ خلاصے میں سب سے پہلے آپ کو یہاں میں کیا ملے گا کہ شروع میں ہی آپ کو ملتا ہے اس میں تلک الرسل، یہ رسول ہے، ٹھیک ہے؟ آتا ہے نا تلک الرسل، رسول ہے، تو رسولوں کی فضیلت، ٹھیک ہے؟ اور کیا فرمایا؟ یہ نا اس کو چیک کرنا، یہ ہلتا کیوں ہے، اس کو ہلنا نہیں چاہیے۔ فضیلت، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کے درجات ہیں، کن کے درجات ہیں جی؟ رسولوں کے درجات ہیں۔ کوئی کلام کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کوئی روح اللہ ہے ناموں کے ساتھ،
مطلب اس میں بتایا کیا گیا کہ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے. اگر آپ کو حدیث بتائی جائے نا، حدیث کے ساتھ، حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے فضیلت کے حساب سے سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں، مجھے یونس متی پر بھی درجہ نہ دینا. یہ ایک عاجزی ہوتی ہے کسی کی. ٹھیک ہے، یونس متی کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کون ہے جی؟ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی والے. ٹھیک ہے، اگر ان کی کوئی کسی غلطی کی وجہ سے جو بھی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، مچھلی نے نکلا، اس پر بھی مجھے فضیلت نہ دینا. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے. آج اگر ہم دیکھیں، آج ہم نیکیوں کو درجوں پہ تقسیم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج ہم درجات میں ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ایسا تو فلاں ایسا اور فلاں ایسا. ٹھیک ہے، آج رشتوں میں ہم درجے کرتے ہیں. آپ بتائیں ماں باپ کا درجہ، اگر ہم یہاں سے تھوڑا سا لیں، ماں باپ کا درجہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے، ماں باپ کا درجہ ہے، پھر آگے بہن بھائی کا درجہ ہے، اور یہ بہن بھائی ہیں ان کا درجہ ہوگا، استاد کا درجہ ہے، ہر ایک کا ایک اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے. ہم یہ کمپیریزن نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں مقابلہ بازی سے منع کیا گیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں پہلے بھی پارہ بھی لا نفرق بین احدہم، ہم ایک دوسرے کے اندر فرق نہیں کرتے. آج ہم نے رشتوں میں فرق، ہم نے نیکیوں میں فرق ڈال دی ہے. ہم نے نماز ضروری نہیں ہے، اخلاق زیادہ ضروری ہونا چاہیے. ہم نیکیوں میں مقابلہ بازی کرتے پھر رہے ہیں. ہمیں مقابلہ بازی سے منع کیا ہے. ہمیں کیا فرمایا؟ اس چیز کی مقابلہ بازی نہیں کرنی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فاستبقوا الخیرات، خیر میں مقابلے کرو، خیر میں مقابلے. نیکیوں میں اس کا مطلب فاستبقوا الخیرات میں مقابلہ بھی نہیں ہوتا، آگے بڑھنا ہوتا ہے. ہم نے آج مقابلے چیزوں میں، ہم کہتے ہیں نماز ہونی چاہیے، حج نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ نیکی یہ نیکی. مقابلے نہیں ہوں گے. ہر ایک نیکی کا، ہر ایک رشتے کا، ہر ایک کا درجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی بات میں نے یہ ضرور کی تھی کہ میں ضرور بتاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ سب انبیاء کے اپنے اپنے درجے ہیں، سب رسولوں کے اپنے اپنے درجے ہیں، تو ہر کتاب کا اپنا درجہ ہے. ٹھیک ہے جی، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اس کا اپنا درجہ ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک درجہ ہے، رشتے کا اپنا ایک درجہ ہے. ہمیں ان میں مقابلے نہیں کرنے کہ میری ماں اور تیری اماں، اور آج سسرال کے رشتوں میں ہم جو مقابلہ بازی کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، پڑھائیوں میں، نیکیوں میں، کسی بھی چیز میں مقابلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو درجات ہیں جس کے وہ درجات ہیں. اس کے بعد شروع ہوتی ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے جی، جو آپ کو میں نے بتایا اس کی فوراً بعد ایک آیت آتی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ہم نے شروع کیا کرنی آیت الکرسی. آیت الکرسی. اب آیت الکرسی جو ہے اس کو، جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں سورۃ بقرہ جو ہے نا، یہ سورۃ بقرہ جو ہے اس کو اللہ کے نے فرمایا کہ وہ ذروۂ سنام ہے، ذروۂ سنام. اب یہ ذروۂ سنام کیا ہوتا ہے؟ ذروۂ سنام کہتے ہیں چوٹی کو، یوں کہیں چوٹی. چوٹی کیا ہوتی ہے؟ نظر آتی ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ چوٹی چوٹی، اور کچھ کہیں تو اونٹ کی کوہان، اونٹ کی کوہان. یہ اونٹ کی کوہان آپ دیکھیں کہ اونٹ نظر آئے نہ آئے دور سے، اس کی کوہان پہلے نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اونٹ آپ کو بعد میں نظر آئے گا، اونٹ کی کوہان واضح ہوتی ہے. اسی طرح قرآن میں سورۃ بقرہ کو ذروۂ سنام کہا گیا ہے، تو آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی ذروۂ سنام ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ سورۃ بقرہ کی چوٹی جو ہے نا وہ پھر آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ جو ہے، اگر ہم سورۃ بقرہ کے بارے میں آپ کو بتائیں نا، جس نے سورۃ بقرہ پوری پڑھ لی، کیوں پہلے رکھی گئی ہے؟ سمجھے اس نے قرآن کا ایک جائزہ لے لیا، ایک مکمل جائزہ اس کے اندر پورا موجود ہے. تقریباً آپ کو ہر چیز اس کے اندر ملے گی، لیکن پھر باقاعدہ پورا قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے. لیکن سورۃ بقرہ کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی کے اندر ایک سب سے بڑی فضیلت والی آیت، ہم اسے کہیں گے ذروۂ سنام، اردو میں فضیلت والی آیت. ٹھیک ہے، اب اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس فضیلت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی فضیلت کیوں ہے نا، تو آیت الکرسی کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت والی آیت. کیوں؟ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے نا، اس کے اندر ہے توحید سے بھرپور. کیا ہے جی؟ توحید سے بھرپور ہے یہ. پہلے اس کی میں آپ کو حدیث ایک سنا دوں. آیت الکرسی کے لیے جو حدیث آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد، میں ادھر ذرا قریب اس لیے لکھتی ہوں کہ فرض نماز کے بعد جو اس کو پڑھ لے،
ٹھیک ہے، اس آیت الکرسی کو پڑھ لے اور اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اب خود سوچیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے تو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ اب ہم یہی دیکھیں گے کیوں. تو آیت الکرسی جو ہے توحید سے بھرپور، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس کے اندر. جس نے کہہ ہی دیا لا الہ الا اللہ، اس کا آخری کلمہ ہوا تو وہ تو گیا نا جنت میں. اللہ نے فرمایا جس کا آخری کلمہ، جس کا آخری اقرار ہی یہی ہے تو وہ جنت میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کیا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر فوراً کیا تھا، الحی القیوم، الحی القیوم، یہ الفاظ کے اندر آتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہاں کہاں آتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کا سب سے بڑا توحید کا اور وحدانیت کے بعد کیا ہے، زندہ و جاوید. جو انسان ہے، ہم انسان جو ہے نا، ہمیں مرنے کا خوف ہے، ہم سب زندگی چاہتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہے، جاوید، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم دائم. یہ اس کی پہچان. اور اس کے بعد کیا ہے جی، ہر کمزوری سے آزاد. ایک تو موت، زندہ موت، اور ہر کمزوری سے، ہر کمزوری سے آزاد. ایک ایسی کمزوری اللہ تعالیٰ نے اس میں دکھائی ہے جو جس کے اوپر ہمارا قابو نہیں ہے، اونگ اور نیند ہے نا. اونگ اور نیند، آپ جتنی پوری کوشش کر لیں آپ کو نیند نے نہیں آنا، اونگ نے آنا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیند اور اونگ باقی تو پھر بہت بڑی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ اتنا قائم و دائم اور زندہ ہو جاتی ہے. تمہاری آنکھ بند ہو سکتی ہے، نیند سے مر سکتے، لیکن اللہ رب کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ وہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مالک، پوری کائنات کے اندر ہر چیز اللہ نے کیا، کل شیء، اس کا مالک. کس طرح سے پتہ چلتا ہے مالک؟ مالک کی جو چیز ہے نا وہ کرسی ہے، کرسی، کرسی السماوات والارض. کرسی ہمارے یہاں بھی تو کرسی ہے نا، کرسی تو ہے حکومت، تو کرسی ہی حکومت. الکرسی، آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کا اختیار. یہ حکومت، یہ اختیار، اسے آپ حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، اختیار بھی کہہ سکتے ہیں، مالک ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں. اسی بات پتہ چلتی ہے. اس کے بعد اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. کیا کسی کی جرت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی جرت ہی نہیں رکھتا، جرت ہی نہیں ہے کسی کو. یہیں پہ ادھر ہی لکھتے ہیں، نظر آ رہا ہے سب کو یا مٹاؤں اس کو؟ میں نہیں آئے گا، اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر اور نیا والا لکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو معاملہ آ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اتنا ہر چیز پہ، ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، ہر چیز پہ. تو اس کی مرضی، اس کی طاقت، اس کی طاقت، اس کی قدرت یہ ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہے، کسی کو جرت نہیں ہے کس کی، شفاعت کی. شفاعت ہم لکھیں تو کیا ہے، سفارش. سفارش عربی میں شفاعت آتی ہے، لا، لا لگتا ہے، نہیں کوئی کر سکتا سفارش. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آیت الکرسی سے ہی پتہ. اتنا کچھ جو قرآن میں سارا کچھ اسی سے پتہ چل گیا کہ کسی کو جرت ہی نہیں کہ کوئی سفارش کر سکے. اور پھر اس کا اگر ساری طاقت اس کی ہے تو سارا علم بھی اس کا ہے، سارا علم اس کا ہے. جتنا وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، جتنا چاہتا ہے بس اس نے اتنا ہی دینا ہے، سارا علم اس کا ہے. تو آپ سوچیں پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، اقرار ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے جی، جتنا چاہتا. اور زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ کے پوری کائنات، کائنات میں کیا آتا ہے جی، سب کچھ تو ہے لیکن ہم زیادہ چاہتے ہیں زمین و آسمان کو. زمین و آسمان یہ سارے اگر اس کے ہیں، علم اس کا ہے تو پھر حفاظت بھی اسی کی ہے، حفاظت بھی اس کی. اور اس کے علاوہ حفاظت تو اس کی ہے، مگر مزے کی بات ہے کہ ہمیں حفاظت تھکا دیتی ہے. آپ نے غور کیے کبھی جب ہم کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، کسی چوکیداری پہ ہمیں لگایا جاتا ہے، کہتے تھک گئے. ہم عورتیں اپنے گھر کی چوکیداری سے تھک جاتی ہیں. لا یعود حفظہما، لا یعود حفظہما. ہم کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھ کے دیکھنا ہی پڑے تو کہتے تھک گئے ہیں.
मगर ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वो थकता नहीं है, उसको नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती, थकता नहीं है। तो ये सारी हिफाजत उसको थकाती नहीं है। आप गौर करें ज़रा, हम थक जाते हैं, मैं कहती हूँ हम ज़िंदगी से थक जाते हैं, हम ज़िंदगी के रिश्तों को सँभालते थक जाते हैं, हम सँभालने से थकते हैं, वो थकता नहीं है। ये खाली ज़मीन आसमान नहीं है, ज़मीन आसमान के अंदर कुल्ला शाइन, हर एक की वो हिफाजत कर रहा है, हमारी आपकी ज़िंदगियों की हिफाजत, हर एक की हिफाजत वो कर रहा है, थकता नहीं। अल्लाह ताला की पूरी शान मौजूद है आयत कुर्सी। तो ये आयत कुर्सी की बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने अलग में फरमाया कि हर नमाज, बच्चों को हम सबसे पहले सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब ये कि थोड़ा सा उनको हम इसके बारे में भी बता दें, इसके अंदर है क्या। अब जब हमने इतनी बड़ी गवाही दे दी नमाज के बाद, ठीक है, कि अल्लाह तेरे में ये सारी खूबियां हम मानते हैं, अल्लाह हम जानते हैं कि ये खूबियां, तो फिर अगर मौत आ गई तो फिर तो सीधे अल्लाह करे तुम जन्नत में ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों को जो याद भी होती है तो उसको जब आए इसके बाद पढ़े तो पूरे दिल से पढ़ा करें, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई है ये हमारी होगी। इसके अगले रकू में फौरन से पता है क्या आता है, दो चीजें आती हैं, ये रकू पूरा हो जाता है, एक बड़ी आयत के बाद नया रकू आता है, जुल्मात। जुल्मात उर्दू में ऐसे लिखते हैं, अरबी में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मीम पे खड़ा जबर आ जाता है फिर। तो जुल्मात किसे कहते हैं, अंधेरों को, अंधेरे, ठीक है। और आगे क्या है, नूर, अंधेरे और नूर का नूर ही होता है। अंधेरे क्या है जी, शिर्क। ये म्यूजिक बज रहा है, कोई बंद कर दे प्लीज। ये देखिए, अंधेरा, सबसे बड़ा अंधेरा क्या है, शिर्क का अंधेरा, जिसको अल्लाह की पहचान में, अल्लाह की पहचान हो लेकिन उसमें कमी बेशी हो जाए, ठीक है। अल्लाह ताला को सब पहचानते हैं, हर जीरू, इस दुनिया की हर चीज अल्लाह को पहचानती है, मगर उसमें थोड़ी हेर फेर हो जाए तो शिर्क हो जाता है, ठीक है। हेर फेर, अल्लाह को पहचान में हेर फेर तो वह शिरक हो जाता है। ये सबसे बड़ा अंधेरा है। क्या फरमाया, इन्न शिरक ला जुल्म नजीम, जुल्म अंधेरा, जुल्मात जमा, तो अंधेरे। और क्या है, नूर, नूर क्या है, अल्लाह ताला का नूर है, ईमान है, ईमान का नूर जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें मिला और साथ में कुरान आया। तो ये हैं दो चीजें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, इन पर ईमान, ये है नूर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जबकि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कराहत नहीं। कराहत, कराह बच्चों कहते हैं, कराह, कराहत कहते हैं मजबूरी, कराहत आती है, मजबूरी किसी को एक्सेप्ट करना पड़े, उसको कहते हैं कराहत। मजबूरी में एक्सेप्ट इस्लाम नहीं हो, दीन में मजबूरी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दीन तुमने ले लिया, तुमने कहा हम इस्लाम ले आए, अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं है। हाँ, दीन जबरदस्ती किसी को देना नहीं, ये किसी पे थोपना नहीं है, ठीक है। कि ईमान लेके आना अपनी मर्जी से लेके आओ, जब तुम ईमान लाओगे, मानोगे तब। अब किसी, जैसे मैं सिंपल से बच्चों को बताती हूँ, मेरी बेटियां, हम औरतें हैं, जबरदस्ती निकाह नहीं है। अब जबरदस्ती निकाह होगा तो क्या होगा, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप उसकी मानेंगे कैसे, है ना। बिल्कुल ऐसे आप अपनी रजामंदी से जब किसी को एक्सेप्ट करेंगे फिर आप मानेंगे, फिर आप इस अल्लाह और रसूल कुरान को मानेंगे। तो क्या फरमाया, अब जबकि अंधेरा और नूर से अलग कर दिया गया है, कैसे किया, अल्लाह उनको भेज के और कुरान को भेज के, जब अल्लाह तुम आ गए तो रोशनी आ गई, नूर आ गई, साथ कुरान आ गया, हदायत आ गई। अब नूर और अलग कर दिया गया। अब दो दो लोग हो गए, एक ईमान वाले, एक मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम। जो मुस्लिम है वो तो क्या है, नूर में है, और जो गैर मुस्लिम है अंधेरों में, ठीक है। और जो, अब अल्लाह ताला ने एक दो बातें इस आयत, कड़ा, अल्लाह का कड़ा, अल्लाह का कड़ा, कड़ा किसे कहते हैं, कोई मजबूत चीज को पकड़ा जाए, वो अल्लाह का कड़ा कहलाता है। जैसे वो सारा वजन उठा लेता है, जैसे किसी देग का कड़ा होता है, तो अल्लाह ताला ने इसमें एक अल्लाह का कड़ा है, ठीक है, कि जिसने अल्लाह का कड़ा थाम लिया ना वो भी टूटने वाला नहीं। जिसने अल्लाह का कड़ा थाम लिया, वो अल्लाह का कड़ा क्या है, ईमान बिल्ला, रसूल और कुरान, ये अल्लाह का कड़ा, जिसने इसको थाम लिया वो टूट ही नहीं सकता, ठीक है। और जो तागूत को थाम ले, अब ये तागूत है, इसको क्या, तागूत लिखते हैं, तागूत, ठीक है। तागूत ये क्या है, ये, अब ये बड़ा नेट पर भी आ रहा, तागूत क्या होता है, कैसे होता है क्या। तो सीधी सी बात है, तागूत जो है ना, तागूत तगी को कहते हैं, तगी, तगी कहाँ मैं लिखूं, नजर आ रहा है यहाँ पे सबको, इसको चेंज करो थोड़ा सा यहाँ से।
آپ کو نور تو سمجھا دیا نا، اب تغی کو سمجھاتے ہیں. نور یہ کڑا ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، نور اللہ تعالیٰ کا کڑا ہے. اور یہاں ظلمات جو ہیں وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے. طاغوت کیا ہے جی؟ طغی. طغی کیا ہوتا ہے؟ طغیانی. طغیانی کہاں آتی ہے؟ طغیانی ہمیشہ پانی میں آ جاتی ہے نا. پھر پانی سمندر سے چھلے مار مار کے باہر آتا ہے، ٹھیک ہے نا بچوں، پتہ ہے جیسے اب بارش ہوتی تو پانی باہر آ رہا ہے. تو بالکل جب انسان حد سے باہر نکلتا ہے نا تو اس کو طغی کہتے ہیں، طغیانی ہوتی ہے. اس کو سرکشی کہیں گے، سرکشی، ٹھیک ہے. اس کو ہم مٹائیں گے تو اس کی کیا مطلب بنے گا؟ سرکشی کرنے والے. سرکشی کیا؟ نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے. نافرمانی چھوٹا ورڈ ہے، سرکشی ذرا بڑا ورڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. سرکشی کرنے والے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، حدوں کو توڑنے والے. سب سے پہلا حدوں کو توڑنے والا کون ہے؟ شیطان. شیطان نے توڑی حد، ہے نا. اور اس نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اب اسے ان سے چھڑواؤں گا، ان سے آپ کو کام کرواؤں گا. تو پہلا تو شیطان ہے جو سب سے پہلے ہر انسان کو خود خراب کرتا ہے. نفس اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نفس، کوئی نفس ہوتا ہے وہ کیا خود کہتا ہے کہ میں شیطان کے اندر آ گیا، اللہ کی اس حدوں کو توڑ دیتا ہے. اس کے بعد کوئی گھر، کوئی قانون، کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، تو پھر طاغوت ہو جاتے ہیں. جتنے بھی کوئی اللہ کا قانون توڑنے والے لوگ ہیں، قانون ہیں، رسم و رواج ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ طغی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تو اللہ کا کڑا تھام لیا نا، اس طاغوت کا انکار کیا، اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا کڑا تھام لیتے ہیں، تو وہ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پھر ایمان والوں کے ساتھ ہے. وہ کیا کرے گا؟ ظلمات سے نکال کے نور میں لاتا رہے گا، تمہارے پاس سے اندھیروں کو دور کرتا رہے گا. لیکن اگر تم لوگوں نے طاغوت کو پکڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ طاغوت والوں کا کام کیا ہے؟ یہ نور سے نکال کے اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں. تم پھر نور میں نہیں آ سکتے. تو نور ہمیں کہاں چاہیے؟ یہاں دل میں اگر چاہیے تو قبر میں بھی چاہیے، ٹھیک ہے. آیت الکرسی کے بعد جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے یہ نور اور یہ ہے. اس نور اور ظلمات سے بچنے کے لیے اب یہ نور ہمیں پہچاننا پڑے گا. آج ہمیں کیا پکڑانا ہے اپنے مولادوں کو؟ ایمان کا مضبوط کڑا. اللہ کی ایمان کا مضبوط کڑا پکڑائیں گے تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ہم چاہے بچوں کو کسی بھی ماحول میں بھیج دیں، پھر ہمیں فکر نہیں ہے اگر ہم نے اپنے اولادوں کو ایمان والا کڑا پکڑا دیا. ایمان والا کڑا قرآن اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور حدیث کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرک کے اندھیرے کس طرح پھیل رہے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں جو پاکستان کے اندر، ہمارے پاکستان میں باقاعدہ ایک پورا جو حساب کتاب لگایا گیا اعداد و شمار کے ساتھ، پاکستان میں اللہ سے دور ہونے والے، جسے کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ دینے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے اور آنے والی نسل میں بڑھ رہی ہے. تو ہمیں اب اس کڑے کو مضبوط کرنا ہے، اس کڑے کے ساتھ جوڑنا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم اگر یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے جو ہم نے پیچھے چھوڑا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے صدقہ خیرات آیت بر میں ہی آتا ہے، نیکی. ہم نے کہا تھا نیکی سے ہم نے دوسرے پارے سے ہم نے چھوڑا تھا انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے. خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. ہم نے آپ کو بتایا تھا آت المال علی حبہ، آت المال علی حبہ، مال دو اللہ کی محبت میں. اس طرح ہے نا چینج. بات آیت بر سے شروع ہوئی تھی، بات آت المال علی حبہ. مال چاہے وہ تمہارا نظر آتا ہے نہیں نظر آتا، وہ تم نے اللہ کی محبت میں دینا. سب سے بڑی بات اللہ کی محبت میں دینا. پھر اس کے بعد انفاق، اللہ نے کہا خرچ کرنے کا، خرچ کرو. کب کہا؟ جب جہاد کا حکم آیا. جہاد کا حکم آیا تو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں اسے لکھ دوں. جہاد میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 طرح کا جہاد ہوتا ہے، لیکن یہ جہاد کون سا ہے؟ جہاد یا قتال اسے کہتے ہیں، جنگ کرنے کا حکم، ٹھیک ہے. جب جنگ کا حکم آتا ہے، ٹھیک ہے، جنگ کرنے کا حکم، تو پھر ہمارے سامنے کون آتا ہے؟ شہید. شہید آتے ہیں، ہے نا. غازی آتے ہیں. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان دے دیتا ہے، اور غازی جو واپس پلٹ آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو شہید کیا لے کر گیا؟ یہ بھی تو مال لے کے گیا. آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں نہ خون دینے کے لیے گیا. اس کا ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے،
ٹھیک ہے. وہ جو خون لے کر گیا ہے دینے کے لیے, اس کو کسی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کو ہتھیار کی ضرورت ہے؟ وہ خالی خون سے تو نہیں لڑ لے گا نا, وہ تو بہت بڑے کام پہ جا رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں نا وہ کتنے بڑے کام پہ جا رہا ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں. ہم جو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو شہید ہو جاتے ہیں, غازی ہوتے ہیں, تو ان کو بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جنگ کے لیے جو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں, جنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ان کے لیے پھر اللہ تعالی نے خاص طور پہ کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ, تم اللہ کو قرض دو, تم قرض حسنہ دو. بات آتی تم قرض حسنہ دو کس کو؟ اللہ کو. ٹھیک ہے, قرض کی تو بات کریں گے, قرض حسنہ ہے, قرض ہے, کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرض مانگا کہ اللہ کو قرض دو, تو قرض جو ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اللہ, یہود نے جملہ کہا کہ اللہ کیسا اللہ ان کا فقیر ہے, نعوذ باللہ, ہم امیر ہیں, ان کا اللہ غریب ہے. ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے کچھ کر سکتا ہے, لیکن قوم کو تو اکٹھا ہونا ہے نا. شہید کا خون قوم کی حیات ہوتا ہے, اور عام لوگوں کا مال قوم کی حیات ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ اس وقت, حضرت عبدالرحمن بن عوف, عثمان غنی اور صحابہ سارا سامان نکال کر لے آئے تھے. اس وقت امت مسلمہ کو بچانا تھا, غزوہ تبوک کا وقت ہے یہ. تو ہر وقت پھر یہ اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ جب تمہیں جنگ کرنی پڑے گی, قتال کرنا پڑے گا, تمہیں جان مال ہر چیز دے پیش کرنی پڑے گی. تو یہاں سے پھر سب سے پہلے جو حکم آتا ہے, تم قرض حسنہ دو. قرض حسنہ انشاءاللہ قرض پہ بھی بات جائے کریں گے. قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جاتا ہے نا, کہ یہ ہم نے اللہ کو دے دیا, اللہ سے لیں گے. اس کی مثالیں ہمیں حضرت عثمان غنی سے ملتی ہیں کہ ہر بات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قرض دیا, انہوں نے واپس مانگا ہی نہیں کبھی کسی سے. ہر چیز وہ تو تلاش کرتے تھے کہ وقت مل تو اللہ. تو خرچ کرنے میں جب ہم نے آیت الکرسی پڑھنے پہ آئیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ, آیت الکرسی پہلے آپ آئے جا کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم خود خرچ ہو جاؤ. میں آپ کو آسان سے مفہوم سمجھا رہی ہوں. خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہیں خرچ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. تمہاری کوئی چیز نہیں چل سکتی, تمہارے نہ تمہاری سفارش. اچھا, ہمارے خرچ کرنے میں ہماری سفارش بھی چلتی ہے, اچھی سفارش ہوتی ہے, بری سفارش ہوتی ہے, اچھے کام ہوتے ہیں, برے کام ہوتے ہیں, مال ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. تو ہر چیز خرچ کرو نا اس سے پہلے کہ تم بالکل خود خرچ ہو جاؤ, ختم ہو جاؤ. تو مطلب پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اے بنی آدم, جو تو نے کھا لیا, جو تو نے پہن لیا, جو تو نے استعمال کے لیے وہ تیرا ہے, باقی وہ تیرے وارثوں کا ہے, وہ کرے نہ کریں. ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ سے خرچ کر جاؤ, تو صحت مندی کے مطابق اپنے ہاتھ سے خرچ کر جانا. تو خرچ کرنے پہ یہاں سورۃ بقرہ کے اندر بہت دیا گیا ہے. اور خرچ کرنے میں اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ تو ایک انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. لیکن اگر ہم دو طرح سے دیکھیں تو سب, ایک تو زکوٰۃ آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کے اندر. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں فرض. کس کے اوپر فرض؟ جن کے پاس مال ہے, نظر آنے والا مال ہے, ٹھیک ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, اس کا 2.5% خرچ کرنا ہے. تو جو خرچ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب. ٹھیک ہے, صاحب نصاب کہتے ہیں. اب بولتے کہ ہمارے جو ارکان اسلام کے جو ارکان ہیں, نماز اور زکوٰۃ اکٹھی آتی ہے, لیکن نماز اور روزہ اس کو پلس کریں, اور زکوٰۃ اور حج یہ کلمہ تو ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کے بعد جو یہ تو ہر ایک نے کرنا ہے, ہر امیر غریب فقیر ہر ایک کو کرنا ہے. یہ دو کام جو ہے صاحب نصاب کے ہیں, زکوٰۃ اور حج. ٹھیک ہے, نماز ہر ایک کو پڑھنی ہے, روزہ ہر ایک نے رکھنا ہے فرض ہے, لیکن یہ صاحب نصاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اب ہم ذرا چلتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا زکوٰۃ کا اصل مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. اس کا میں آپ کو بتا دوں, اس کا اصل مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. ٹھیک ہے, پاک کرنا. اور زکوٰۃ خالی مال کی نہیں ہوتی ہے, زکوٰۃ آپ کے اخلاق کی بھی ہوتی ہے. جب مکی صورتوں کے اندر یہ آتا ہے زکوٰۃ دو, تو مکی صورتوں میں اب تک زکوٰۃ تو فرض آ کے سورہ بقرہ میں ہوئی ہے, تو اس میں کیا تھا, اپنے اخلاق کی بھی زکوٰۃ دو. اب دیکھیے پوری مکی صورتیں صبر, شکر, ذکر سے بھری پڑی. تم میں بہترین وہ جو کسی کو معاف کر دے, اس طرح کی ساری باتیں اخلاقیات. تو اخلاق کو بھی پاک کرنا, جو ہم نے دعا دیکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایک ایسا رسول انہی میں سے ہے جن کو پاک کرے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ پاک کا, آپ یہ تصور آپ سمجھ لیں. اگلا ہم نے جو کرنا ہے اس میں کیا ہے,
اس کو میں ڈیلیٹ کروں گی اور اس کے سامنے لکھوں گی زکوٰۃ کے سامنے. اب آتے ہیں صدقہ اور خیرات. صدقہ اور خیرات. خیرات خیر کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا. خیر ہر اچھی چیز کو خیر کہتے ہیں. ہر اچھی چیز خیر ہوتی ہے. نیکی خیر ہے, مال خیر ہے, اچھی چیز ہدایت خیر ہے. جتنی چیزیں عربی میں وہ خیر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور صدقہ کیا ہے؟ یہ صاد دال قاف صدق سے بنتا ہے. صدق کیا ہوتا ہے؟ سچائی. سچائی کو کہتے ہیں نا صدق, سچا, سچائی. اور یہ صدقہ کیا آتا ہے؟ اب ہم کہیں گے صدقہ کیا ہے؟ سچا مال. سچا مال وہ کب ہوگا سچا مال؟ جب وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کا سچا مال حلال ہوگا تو اس سے کیا بنے گا؟ کس کو دینا ہے؟ سچے رب کو. سچے رب کو دینا ہے تو سچی سچی دیں گے نا, صاف ستھری سی چیز دیں گے تو پھر وہ بنے گا صدقہ. وہ صدقہ بنے گا تو صدقہ بن کے کیا کرے گا؟ ہمارے لیے خیر لے کر آئے گا. کیسے خیر لائے گا؟ ہماری موت آسان کرے گا, ہماری آزمائش آسان کرے گا, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. اس کی بڑی بڑی افادت ہے, اتنی کہ اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ وہ تو میرے بعد میں بتائیں گے کہ زیادہ ہے کم کی کمی بیشی کا کیا معاملہ ہے, لیکن صدقہ خیرات کا اتنا حکم ہے. تو پھر اگر اس صدقے کو ہم دیکھیں تو اس کی جو ہم کہیں کہ اس کی شرائط کیا ہے سب کچھ, لیکن پہلے یہ دیکھیں صدقہ. اب عربی میں ہوتا ہے صدقہ نفل اور صدقہ فرض. صدقہ فرض. اب عرب لوگ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ, عرب لوگ زکوٰۃ نہیں کہتے, وہ صدقہ فرض کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو صدقہ فرض. یہ بھی صدقہ ہی ہے لیکن کیا ہے؟ فرض ہے. اب دیکھیں نا, مال ہمارا جس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں حلال ہوگا, اس کا بھی حلال. یہ بات یاد رکھنی ہے. رب پاک صاف ہے تو اس کو پاک چیز تمہاری چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا کہ تم ڈاکہ ڈالو اور جا کے غریبوں کو دے دو. ٹھیک ہے. کہیں نہیں لکھا کہ میوزک کا کانسرٹ کرو اور پھر اس سے جا کے ہاسپٹل بنا لو, ہسپتال بنا لو. کہیں نہیں لکھا. کہیں نہیں لکھا کہ تم اپنی شرم و حیا بیچو, کوئی زنا کے کام کرو, کچھ ایسے کام کر کے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ خیرات کرو. یہ کانسیپٹ جو ہمیں دیا جاتا ہے نا, جو ہمارے معاشرے نے دیا ہمیں, ہماری موویز کے ڈراموز کے اندر دیا جاتا ہے, غلط ہے. اس رب کو پاک چیز چاہیے, چاہے تھوڑی سی ہو مگر پاک ہو. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے اس میں آپ دیکھیں گے کیا نام آتا ہے؟ غنی. غنی. اللہ الغنی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے الغنی اور کیا الحمید ہے. الحمید ہے. تو غنی کیا ہے؟ غنی کا مطلب بے نیاز ہونا. ہم امیر آدمی کو بے نیاز کہتے ہیں کہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. کیوں؟ پیسہ خرچ کر دے گا تو کر دے گا, اس کو کیا لگے. کہتے ہیں نا اغنیا کہتے ہیں امیر کو. کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ہر ضرورت خرید لیتا ہے, اس کو پریشانی نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. اللہ کتنا بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا نہیں لے سکتا؟ جو دے سکتا ہے وہ لے نہیں سکتا, پر وہ کہتا ہے تم خوشی سے دو نا, اور پاک دو, صاف دو. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ تو تمہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے ہم تمہیں دیتے ہیں, تم سے مانگتے نہیں. اللہ مانگتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس طرح کرو, اور انسانوں کی بھی ضرورت تم نے پوری, وہ تو کر سکتا ہے پورا. ہم انسان سمجھتے ہیں ہم پورا کریں گے, ہم شاید لوٹ مار کے دے دیں گے, اور لوگ کو کہتے بھی فلاں ڈاکو تھا, ہوتے لوٹ کے گاؤں کی مدد کی تو فلاں کیا. نتھنگ. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ کسی کو مار کے کسی کا ایسے کر کے آپ یہ کام کریں. سیدھی سی بات ہے, حلال میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ الحمید. ہم کسی کہتے ہیں تعریف کو, تعریف کیا جانے والا, وہ اسی کی تعریف ہے, کسی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. الحمد بھی وہی ہے, ساری کی ساری تعریفیں اس کی ہیں. تعریف کیا جائے, وہ کیسے تعریف ہوتی ہے اس کی؟ کہ اگر ہم بھی اچھے ہیں تو تعریف اسی کی ہے, ہماری کوئی خوبی ہے تو تعریف اسی کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں اللہ نے زیادہ دے دیا تو تعریف اسی نے دیا. اگر ہم نے خرچ کر دیا تو اسی نے ہمیں ہمت دے دی, توفیق دے دی. اس میں ہماری تعریف کہاں سے آ گئی؟ سوچیں آپ, اس بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہ اللہ حمید, غنی بھی اور حمید بھی ہے, کہ اگر
تم اپنی تعریفوں کے لیے کوئی کام کرو گے تب بھی اللہ کو منظور نہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو ضرورت ہے تو اب بھی نہیں، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ نفل صدقہ جو ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا کہ تم چھپا کر دو تو بھی، ظاہر کرو تو بھی. ٹھیک ہے، ظاہر کرو تو بھی، دونوں طرح سے کر سکتے ہو، چھپا کر بھی دے سکتے ہو، ظاہر بھی دے سکتے ہو. تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، ظاہر کرو. سمپل سی بات، آپ کو چھوٹا سا اصول سمجھا دیتے ہیں. ظاہر کام کون سا کیا جا سکتا ہے؟ فرض والا. فرض نماز پڑھنی ہے، ظاہراً پڑھو. ٹھیک ہے، لیکن نفل نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے آ جائے، یہاں پر تہجد پڑھنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی نوافل پڑھنے ہیں، کوئی روزے نفلی رکھنے ہیں، کچھ بھی، تو پھر اس کو چھپا کے رکھو، ہے نا. فرض نماز تو آپ کو ڈیفینٹ اذان ہوگی، آپ کو اٹھنا ہے نماز کے لیے، آپ 100 کام چھوڑ کے بھی اٹھیں گے، آپ کہیں گے میں نماز پڑھنی، میں نہیں چھوڑ سکتا. نوافل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں میں تھوڑی بات کر لوں. ٹھیک ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنی. فرض نماز جماعت کے ساتھ مردوں کو تو لازم ہے، تو ہم عورتیں آپس میں بات کریں گے نا، جماعت تو سب دیکھیں گے. اسی طرح زکوٰۃ جو فرض ہے، کبھی چھپا کے دے دیں، کبھی دکھا کے بھی دے دیں، کسی کو یاد آ جائے گی. لیکن نفل جو صدقہ اور خیرات ہے، اس کو بھی زیادہ چھپانے کا حکم. یاد رکھیں، جو نفل ہے، نفل چیز ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ زیادہ چھپایا جائے، کم دکھایا جائے. اور فرض جو ہے اسے زیادہ دکھا دیا جائے، کم چھپایا جائے. سمپل. تو دونوں طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اسے کیا کر سکتے ہو؟ چھپا بھی سکتے ہو، ظاہر بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ اگر ہم دیکھیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو فرض ہے، جو کام فرض کرنا ہے نا، یہ جو فرض ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال سے کیا سمجھایا ہمیں کہ ایک دانہ آپ بوتے ہو اور اس سے کیا نکلتی ہے؟ ایک بالی یا ایک ڈالی نکلتی ہے. اس ڈالی پہ کتنی بالیاں ہوتی ہیں؟ 7 بالیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بالی کے ساتھ 7 بالی، ہر بالی کے اندر، ہر بالی 7 بالیاں ہیں، 7 بالیاں میں 100 دانے. یہ ریشو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. کیا ریشو دی ہے؟ ایک بالی کے اندر 7 بالیاں، اور ایک دانے کے ساتھ ایک بالی، اور اس پہ 7 بالیاں، 7 بالیوں پہ 100 دانے، کیا تو 700. ملٹیپلیکیشن کیا نا ہم نے، اس کو ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں. تو کتنے ہوئے؟ ایک دانے کے 700 آپ کو واپس ملیں گے. یہ تو لکھ کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من یشاء، جس کو وہ جتنا چاہے دیتا ہے. اب وہ جو جس کو چاہے جتنا دیتا ہے، اتنا تو پکا بات ہے، آپ کی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے دیا ہے نا، اللہ اتنا واپس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب تم صدقہ خیرات دو گے، چاہے وہ نفل ہے، دوسرا، اتنا تو میں تمہیں دوں گا ہی دوں گا. ٹھیک ہے، آگے جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا، اس کے پہلے ہم حدیث دیکھیں گے، پھر ہم شرائط دیکھیں گے. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ حدیث آتی ہے کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے یا خیرات کرتا ہے، چاہے وہ نفل ہے یا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو پالتا ہے، سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بڑا سا مینڈھی جتنا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا دیا پر اللہ پاک نے اس کو بڑھا کے جیسے 700 کے برابر کر دیا، جتنا وہ چاہتا ہے اس کو سنبھال کے بڑا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، پودے ہیں، کسی کا کھیت اتنا بڑھ جاتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پالتا سنبھالتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پالتا اور سنبھالتا ہے. اب یہ پالنا اور سنبھالنا، اس کو اگر ہم سمجھیں نا اس حدیث کے مطابق، اب ہمارے ہاں تو یہی دیا جاتا ہے نا کہ کسی کو ہم نے کیا دیا ہے، یہ جو مینڈھا ذہن میں آتے، قربانی آتی ہے، ذبح کرنا آتا ہے، مال دینا آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں، آپ نے کسی کو خدمت بھی تو دی ہے، آپ نے کسی کو وقت دیا ہے، آپ نے کسی کو اچھا اخلاق دیا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ، یہ دنیا گول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ پلٹ کے تمہیں واپس ملے گا. اسی طرح اچھائی ہے، اسی طرح برائی ہے نا. تو یہاں تو صدقہ اور خیرات ہے. تم نے کوئی صدقہ سچے دل سے دیا، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس کو خیرات، خیر بنایا، تو اس کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ
آپ کو بڑھا کے اتنا دے دو تو لکھ دیا. اور من یشاء کیسے ہوگا, اس کی پھر شرائط آتی ہیں. وہ شرائط کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں انفاق کی شرائط. انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا. آج بچوں کو پتہ نہ چلے خرچ کرنے کی. اب یہ خرچ کرنا کون سا ہے؟ خرچ کرنا اس کی شرائط. تو سب سے پہلے آتا کیا ہے, سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ, کتنا خرچ کریں. سوال آتا ہے کتنا خرچ کریں. خرچ کرنا ایک تو اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہوتا ہے, پھر باقی سب کا نفل وغیرہ ہوتا ہے. تو کل اف, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اف. اب یہ اتنا جواب ہے کل اف, ان کو کہہ دو. کیا اف کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا, چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, جو بچ جائے, اس کا مطلب ہے جو بچ جائے وہ خرچ کر دیا جائے. تو اس کا تو مطلب زکوٰۃ ہوگی نہیں. ہاں, اللہ کے پاس اللہ کے صاحب زکوٰۃ نہیں تھے, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. مطلب ہمیں یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ جمع نہ کریں زکوٰۃ نہ, اللہ جس کو دیتے ہیں بھر بھر کے دعا کیا کرے, اللہ میں زکوٰۃ دینے والا بنائے, ہماری بیٹیوں کو زکوٰۃ دینے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ رکھے ہی نہ. لیکن جو بچ جائے, اب اس میں بچ جائے, کسی کو اللہ نے بہت دیا, کسی کو کم دیا ہے, تو جو بچ جائے مطلب کچھ تمہارے سے بچنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا, ایک کھجور جتنا بھی بچے تو تھوڑا کسی کو دے دیا کرو. ٹھیک ہے, دیا کرو. تم دو گے تو تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ چاہے تمہاری صحت خرچ ہو, تمہارا وقت خرچ ہو, تمہاری صلاحیت, تمہارا علم, تمہارا مشورہ, کچھ بھی دو جو بچ جائے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں. دیا کس نے ہے؟ اس رب نے, اسی کی تعریف ہے, وہی دیتا ہے, تو اسی کو اس میں دینا ہے. تو کیا ہے, جو بچ جائے اس کو دیں. ہمارے یہاں بچتا ہی نہیں. ہم اب اس سے کیا چیز ملتی ہے؟ سادگی. یہاں پہ نا بہت سی چیزیں کوڈ چھپے ہوئے ہیں. سادگی کس میں؟ کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, ہے نا. ان چیزوں میں سادگی آئے گی تو باقی چیزوں میں بھی آئے گی نا. روٹی کھائیں گے سالن سے تو شاید بچ جائے, پیزا کھانے سے نہیں بچنے والا, ہمیں پتہ ہے نا. آپ سمپل پانی گھر میں بنا کے پی لیں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مہنگے والے پانی لا کے پئیں گے تو پھر تو نہیں بچنے والا, ہے نا. سمپل سی بات کیا ہے کہ ہم کہیں گے کپڑا پہنے کے تن ڈھانپنا تھا نا, وہ برانڈ سے ہی ڈھپے گا تو پھر تو نہیں بچنے والا. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہے, جس نے علم حاصل کرنا ہے وہاں سے, لیکن وہ برانڈ والی جگہ سے جا کے ملے گی تو پھر نہیں بچنے والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ لائف آف سٹائل, اپنے زندگی گزارنے کے طریقے, زندگی گزارنے کے طریقے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایسی زندگی گزارنے کے طریقے بناؤ کہ دوسروں کو بھی مد نظر رکھو. سارا اپنے پہ نہ خرچ کر جاؤ, کہ تھوڑا سا بچا کے رکھو, کسی کو دے دو, تمہیں ضرورت پڑ جائے گی, کبھی آگے آئیں گے یہ سارے جملے, کبھی تمہیں بھی ضرورت پڑ جائے گی. سارا اپنے بھی مدو ڈھیل لو جو بچ جائے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگلا سوال کیا آتا ہے؟ اسی کے بارے میں اگلا سوال آتا ہے کہ اس کو سیٹ کرنا ہے, یہ اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے, آج کر کے جائیں گے. اچھا جی, اس اگلا سوال آتا ہے کہ کس کو دیں. اب اگلا سوال کس کو دیں, تو سب سے پہلے اس لسٹ میں ماں باپ آ جاتے ہیں. ماں باپ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں ذوی القربہ, رشتہ دار. ہاں جی, یہ جی رشتہ دار. تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. جو آپ کماتے ہیں, چاہے وہ آپ کی خدمت ہے, علم ہے. آج ہمارے بچے کہتے ہیں, میں نے اس دن کی خاتون سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے کیا آپ کو سکھا دیں. کہتی وہ ایک سے دو دفعہ بتاتے, پھر بتاتے نہیں ہیں. ٹیچر ہمیں بتاتے نہیں ہیں. کیا نہیں بتاتے؟ نیٹ استعمال کرنا نہیں بتا رہے, گوگل چلانا نہیں بتا رہے. ہماری ماؤں کو نہیں بتا رہے تم لوگ, تم ماؤں کو نہیں سکھاتے. وہ ماں جس نے تمہیں قدم انگلی پکڑ پکڑ کے سکھایا چلایا, آج ماں کو ضرورت ہے, وہ چاہتی کہ میں اپنی تنہائی قرآن کے ساتھ سجا لوں اور آن لائن کلاس لے لوں, اور تم ماں کو نہیں سکھاتے ہو. مجھ سے ماؤں نے کہا کہ ہمارے بچے کے پاس ٹائم نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو آتا نہیں, ہم کیسے سکھائیں. تمہیں بھی کچھ نہیں آتا تھا, یاد رکھو تمہاری ماؤں نے سکھایا تھا. ہم تو فوراً دینے بھی آتے تھے, کہتے اتنا تو ہم کماتے نہیں, ہم کہاں سے دیں.
कमाने की तो बात छोड़ें, तुम उनकी तन्हाइयों के साथी बन के कोई इल्म नहीं दे सकते उनको, तुम वक्त नहीं दे सकते, तो उन्हें वो इल्म तो थोड़ा दे दो, थोड़ा वक्त। थोड़ा सबसे पहले माँ बाप को जरूरत है, खर्च करो माँ बाप पर, तुम्हारा खर्च बढ़ जाएगा, वही 700 गुना तुम्हें वापस मिलेगा। उसके बाद रिश्तेदार आते हैं, तो खर्च करने का पहला, चाहे माल है या गैर माल है, अपने पेरेंट्स को पहले सामने रखें, उनके साथ। उसके बाद आपके रिश्तेदारों में सबसे पहले आपके बहन भाई आ जाते हैं, और बहन भाई, और उसके बाद ये सारा जो जितना करीब है वो उस दिन पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पे एक और बात, एक हदीस आती है, अल्लाह ने फरमाया यहाँ किसको देना, तो अल्लाह ने फरमाया कि एक वो नवाला है, हदीस आती है कि अल्लाह ने फरमाया कि एक नवाला वो है जो तू अपने मुंह में डालता है, एक अपने मुंह में डालता है, दूसरा अपने माँ बाप के मुंह में डाल रहा है, ठीक है, तीसरा अपनी औलाद के मुंह में डाल रहा है, चौथा तो अपने गुलाम को दे रहा है। बेहतरीन नवाला कौन सा है, जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाल रहा है। बीवियों को खिलाना मुश्किल लगता है ना। हमारे तो पेरेंट्स कहते हैं ला उनाएगी तो पैदा तो खर्चा पहले हो जाना है, वो जो आएगी कि अपना रिस्क नहीं लाएगी। तो हदीस में अल्लाह ने क्या फरमाया, जब एक बेटी पैदा होती है तो वो अपना रिस्क लेके कैसे आती है कि तुम्हारा भी लेकर आती है, मैं उसका कफील बन जाता हूँ, मैं उसे काफी हो जाता हूँ। तो चाहे वो बेटी है तो सब तो उसी बेटी को उठाकर ला रहे हो ना। तो मेरे रसूल ने फरमाया कि बीवी के मुंह में नवाला पहला डालता है ना, वो बेहतरीन नवाला जो बीवी के मुंह डालता है। और फिर क्या फरमाया, इखलाक के बारे में जब बात आती है ना, इखलाक, ये नवाला तो तुम कमा के ला रहे हो ना, इखलाक वही है ना जो तुम गैर माल में से खर्च कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, अच्छा है ना। तो कामिल इखलाक किसका है, मुकम्मल इखलाक जो बीवी के साथ अच्छा है। माँ बाप के साथ किसी डर की वजह से अच्छे हो जाओगे, जायदाद मिलनी होगी अच्छी होगी, इस बेचारे से क्या मिलना था। तो फिर ये रिश्ते भी हमें बताए गए हैं कैसे देना है। सबसे सारी मुस्कुराहटें सारी बाहर निछावर करके अंदर खाली आ जाते हो, है ना। तो यहाँ अल्लाह ने हमें किसको दे क्या दे, कुरान इतना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमारे पास है ना, आप समझे फिर हमें समझ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसमें आप बहुत सी बातें समझाई जा सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, और क्या देना होता है, किसको दे, हम सिर्फ ना पैसा रखते हैं, माल। मैं कहती हूँ गैर माल में मशवरा, मशवरा दें किसी को, अच्छा मशवरा दें, आपके मशवरे से कुछ कमाने लग जाएगा, किसी का खर्चा चल जाएगा, किसी का रिश्ता बच जाएगा, कुछ भी बचा सकते हैं आप। आज आप करें, कल पलट के आपके पास वो चीज आएगी। तो दें, और सबसे पहले किसको दें, किसको दें, अपने घर के अंदर से शुरू करें। जो नेकी शुरू करनी है अपने अंदर से, पहले अपने अंदर, अपने दिल के अंदर, फिर अपने घर के अंदर, अपने अंदर से शुरू करें। अगला सवाल आता है, ठीक है जी, 2 सवाल तो यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर यतीम वगैरह की बात आती है, हम बाद में करेंगे। हाँ जी, शराइत आती है, शराइत में सबसे पहली शर्त क्या है, खर्च तो तुम्हें करना ही करना है, चाहे माल है या गैर माल है, खर्च करना है। उसकी शर्त क्या है कि खर्च करने के बाद एहसान नहीं झाड़ना। देना भी किनको है, रिश्तेदारों को, और रिश्तेदारों में बहन भाई, बहन भाई, बच्चे आपके, बीवी आपकी, ये जिन पर बड़ा एहसान झाड़ते हैं, ये रिश्ते जिनमें एहसान झाड़ा जाता है। बाहर वालों को एहसान थोड़ी को झाड़ा जाता है। हाँ जी, नौकर आपके, नौकरों पर भी ये हालात ही होते हैं, उन पर भी ये हैं जिन पर एहसान झाड़ा जाता है। एहसान नहीं झाड़ना, ये सख्ती से मना है। एहसान नहीं झाड़ना कबीरा गुनाह में से आता है, एहसान झाड़ना। एहसान जिताना, झाड़ना कह ले या जिताना कह ले, कबीरा गुनाह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना अल्लाह उनकी तरफ देखेगा ना उनको, और ये तो उनसे हो जाता है, जुबान लड़खड़ा ही जाती है। और उसके बाद क्या नहीं देना, अजियत नहीं देना। नंबर 2 क्या है, अजियत। अजियत क्या होता है जी, अजी लिख रही हूँ, अजियत, अजियत होता है दिमागी अजियत देना किसी को, ठीक है। ये तो आप किसी के अना को ठेस पहुंचा रहे हैं ना। अजियत देना, ताना तिश्ना, ताना तिश्ना, हर वक्त कोई ना कोई, और उस बात को बनाए रखना, तुझे दिया था, तुझे दिया था, तुझे देने से पहले भी ताना, देते हुए भी ताना, देने भी आए तब भी ताना, ताना तिश्ना देना, अजियत देना किसी को, ठीक है, ये सख्ती से मना है। उसके बाद अगला नंबर 3 क्या आता है, दिखावा। दिखावा क्यों किया जाता है, वाह वाह, वाह वाह हो जाए मेरी,
پھر الحمدللہ بھی کہا جاتا ہے. سوچیں آپ ذرا, ظلم دیکھیں, تعریف ساری اللہ کی ہے, واہ واہ میری کر دو, دکھاوا میرا ہو جائے, یہ تو غلط ہو گیا, یہ تو سسٹم ہی غلط ہو گیا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا, اللہ امیر ہے بھائی, اس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, تجھے نہ اپنی تعریفیں کروانے کے لیے ہم کام نہ کرو, دکھاوا نہ ہو. یہ تینوں کام کیا کرتے ہیں, کسی کی بھی انا کو ہرٹ کرتے ہیں, انا ہرٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں دیا تھا, انا ہرٹ کر کے دیا میں نے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے میں اتنی نعمتیں دی تم گن نہیں سکتے, اور اوپر سے تم مانگتے ہو بھی دیتا ہوں. کبھی سوچو تو, اور تم سے کوئی مانگنے آ جائے تم یہ والا کام کرتے ہو, اس کی انا کو ہرٹ کرتے ہو, اور پھر دینا بھی کن کو ہے, بہن بھائیوں کو. اور ہم سے کہتے ہیں بہن بھائی کو تو نام ہی نہ لیں. ابھی کل کسی نے مجھے میسج کیا ہوتا کہ آن لائن ہم یتیموں کو دے سکتے ہیں. میں کیوں پاؤں یتیمہ دے بیٹھے ہو, ہاں آن لائن یتیموں کے ابا بیٹھے ہوں لے رہے ہوں. تم لوگ اپنے گھر کے اندر دیکھو, کوئی یتیم تو نظر نہیں آتا, کسی کی فیس دینے والی تو نہیں, کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے. اندر سے دیکھو, اندر سے, باہر دور مت جاؤ. تو پھر ہمارے ہاں یہ سسٹم یہ ہے, دیکھیں جی ہم چاہتے ہیں, جیسے ہمیں کالیں آتی ہیں کہ فلاں ہے اس کو دے دیں, اس کو دے دیں. اب فلاں کا پتہ ہی جب تک کسی کو کوئی ویلڈ ملے نا, آپ کیسے کسی کو اتنی کر سکتے. تو اپنے اندر کی طرف دیکھیں گے تو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ سارا معاملہ, یہ تین کام اللہ تعالیٰ کا ہے, نہیں دینا. اس سے زیادہ اچھا کیا ہے ان سب سے, یہ جو غلط کام ہے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اچھی بات کر لو, اچھی بات کر لو. تم نہیں دے سکتے, یہ دینا ہے نا, دینا نہ کرو. نیچے نظر نہیں آ رہا, اچھا اس کو مٹا لیتے ہیں, ٹھیک ہے اس کو مٹا لیتے ہیں, پھر بتاتی ہوں. ان تینوں کاموں سے, یعنی جو شرائط نہیں کرنی ہے نا, ان سے ایک اچھا کام کیا ہے کہ تم نہ دو, نہ دو, اچھی بات کر لو, نہ دو, اچھی بات کر لو. اچھی بات کیسے کرنی ہے؟ اچھی طرح سے انکار کرو, پیارے طریقے سے انکار کرو. انکار میں بھی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. کوئی آ ہی جاتا ہے مانگنے کے لیے, کوئی کچھ مانگنے کے لیے نظر ہی آ رہا ہے, ایسے تو تمہیں دے دینا تھا, لیکن کیا ہے کہ تم نہ دو, اچھی بات کر لو, اچھی طرح سے منع کر دو. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اردو میں شاید کہتے ہیں کہ سخی نالو چنگا شوم جڑا ترج دے جواب. ایسی سخاوت کا کیا کرنا, ٹھیک ہے, ایسی سخاوت کا کیا کرنا کہ جب کوئی تم سے مانگنے آئے تم نے فٹافٹ ہاتھ بڑھا کے اس کو دے بھی دیا, اور پھر اسی ہاتھ سے اس کو کھینچنے بھی لگے. کبھی اس کی عزت کھینچ رہے ہو, کبھی کچھ تار تار کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ایسی دینے کا کیا فائدہ, نہ دو, شوم کے لاؤ, کھلاؤ کنجوس, مگر کم از کم اس طرح تو نہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ردی چیز نہ دو. آپ کو پتہ بھی آتا ہے کہ اللہ کو ردی چیز نہ دو, اللہ تعالیٰ کو بری چیز نہ دو. را دال یا ردی چیز نہ دو, بری چیز نہ دو. کیونکہ کبھی یاد کرو کہ تمہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. یاد کیا کروایا جا رہا ہے, اسی چیز کی ضرورت تم کو بھی پڑ سکتی ہے. پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر تمہیں وہ لینا پڑ جائے تو تمہیں کیسا لگے گا. تم ردی چیز دو گے تو تمہیں ردی پلٹ کر آئے گی. اور کبھی یاد, اللہ تعالیٰ کہا کہ سوچو کہ مانگنا کتنا مشکل ہے. ہم سب جانتے ہیں جو رشتے ہمارے ساتھ ہیں نا, بہن بھائی کا رشتہ اتنی عزت و احترام والا رشتہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے ضرورت پڑے تو کتنا سوچیں, مانگنا کتنا مشکل بات. اگر کسی نے مانگ ہی لیا اور تم نے دیا بھی تو ردی اٹھا دے گی, ٹھیک ہے. تو تمہیں اغماض بیٹھنا پڑے, تمہیں آنکھ بند کرنی پڑے, تو سوچ کے کہ تمہیں اللہ نے کہا ہے کہ کبھی دینے والے رہو, لینا والا بڑھنا نہ پڑے, لیکن اگر بننا پڑے سوچو کہ تمہیں اللہ کرے کہ اگر اچھی شرائط کے ساتھ کسی کو دو گے, اچھی طرح دو گے, تمہیں بھی اچھی طرح ہی ملے, ٹھیک ہے. اس میں یہ بتایا گیا. اور اس کے بعد تھوڑا, ہاں جی, تھوڑا دے دو. اور بھی کیا لکھا ہے, تھوڑا دے دو, یہ بھی لکھا ہوا ہے. کم دے دو, تھوڑا دے دو, زیادہ نہ دو, تھوڑا دے دو, ٹھیک ہے. کیوں؟ لیکن کسی طرح دو, اچھی طرح سے دو, اچھی بات کہہ دو, یا تھوڑا دے دو, تھوڑا دے دو, کم دے دو, لیکن اچھی طرح سے دو.
تمام شرائط پوری کر کے دو تو قبول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ دے کر اور پھر اس کو اب اس میں ضروری نہیں، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں. کچھ لوگ بہت خدمت گزار ہوتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، اسی بھی کر اس کی بڑی طاقت یہ ہوتی ہے، پھر اس کو جتاتے رہتے ہیں میں تو ایسا ہوں، میں تو فلاں وقت کہ میں نے تو یہ کیا. اگر کر ہی لیا تو اس کو ضائع نہ کرے، وہ ضائع ہو جائے. تھوڑا کرے لیکن اس کو ضائع ہونے سے بچا. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں باتیں بتائی ہیں، اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت رکھی ہے اسی کے درمیان میں. 269 نمبر آیت ہے. 269 جی 269 نمبر آیت. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے حکمت. کہ جو حکمت دیا گیا نا وہ خیرن کثیر دیا گیا. خیرن کثیر، خیر تو ہے ہی بہت اچھی نا، زبردست خیر دیا گیا. جو حکمت دیا گیا، بڑی پیاری آیت ہے. جو بھی حکمت دیا گیا، اللہ کی حدیث آتی ہے کہ علم اور حکمت مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے. ٹھیک ہے. اور آیت کہتی ہے کہ جو حکمت دیا گیا نا، دیا گیا بھی لکھ لو، جو بھی حکمت دیا گیا تو وہ خیرن کثیر دیا گیا. اب یہ خیرن کثیر کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ پہلے تو حکمت کو سمجھتے ہیں. حکم کہتے ہیں. حکم یہ پکیوں والی حکمت نہیں ہے، میں بتا دوں، حکیموں والی نہیں ہے. حکم کہتے ہیں حاکم کو. حاکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، ہے نا. تو حکم کیا ہوا؟ فیصلہ. تو حکمت کیا ہوئی؟ ہم ایسے لکھتے ہیں حکمت اردو میں. حکمت فیصلہ کرنے کی طاقت، قوت. طاقت، قوت. وقت پر فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت کو کہتے ہیں حکمت. ہم یہ سمجھتے ہیں حکمت کیا چیز ہوتی ہے، کیا کیا بڑی. اور آپ کو پتہ ہے انبیاء کو یہ دی جاتی ہے. اس کے بعد فوراً ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بھی اس کی فوراً بعد ہی آتا ہے، مگر ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے. اس کو یاد رکھیے گا ذہن میں، حکمت کو یاد رکھیے گا ذہن میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقت پر طاقت. اور آپ دیکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دی. تم نے زندگی خرچ کر ڈالنی ہے، تم نے وقت خرچ کر ڈالنا ہے، تم نے علم صلاحیت خرچ کر ڈالنی ہے، مگر تم نے اگر اچھے فیصلے سے نہ کیا نا تو سب برباد. پہلا حکمت کا فیصلہ ایمان باللہ. آیت بیر تھی نا، ایمان اللہ پر. امنت باللہ و ملائکتی و کتبی، سب سے پہلی نیکی، سب سے بڑا فیصلہ. اور اسی نے جنت جہنم کا جانا. اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق سارے فیصلے کرنے، اللہ کے مطابق سارے فیصلے. یہ ہے حکمت. اپنی زندگی کے فیصلے، اپنے کام، اپنے ہر چیز کا فیصلہ. جہاں آپ کو کوئی طاغوت نظر آ جائے، تغی نظر آ جائے، ہر ایک کا فیصلہ. پھر اب خرچ کرنے کا فیصلہ. آپ بتائیں کہ ساری زندگی ہم اب علم بانٹتے ہیں، دنیا کا بانٹتے ہیں، اللہ کے علم کا پتہ ہی ہمیں نہ ہو. کہلائے تو ساری عمر استاد رہے مگر سائنس ہی پڑھا کے فارغ ہو گئے، ہے نا. اس میں اللہ کو پڑھایا ہی نہیں. پھر ساری زندگی ہم نے کوئی ایسا کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں کرائی. پھر ساری زندگی آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم غلط کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، اللہ یاد ہی نہیں آتا. تو آج یہ دجالیت کا ماحول ہے نا ہمارا. دجال نے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. دجال نے سب سے پہلے آ کر نا ہمارے ہر کام پر جو افیکٹ کرنا ہے نا تو فیصلہ کرنا پڑے گا. ہماری آنے والی یہ اولاد ہے نا، یہ جو آج کی نسل ہے، اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا. مجھے دجال کو چننا ہے یا مجھے اللہ کو چننا ہے. اب یہ دجال کیا ہے؟ سجایا. دجال کا مطلب دھوکا ہوتا ہے. دھوکا کسی، اس کے اوپر کوئی چیز کور کیا ہوا ہے. جیسے آج ہمارا موبائل ہے، دیکھنے میں تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کے اندر دھوکے بھی بڑے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہے نا. ایسی چیز جو کورنگ کے اندر ہوتی ہے. تو حکمت ہوگی تو پہچانیں گے نا. فیصلہ کرنے کی طاقت، قوت، اس وقت اپنے آپ کو مضبوط کر کے فیصلہ کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں دعاؤں میں کیا کہنا ہے، اللہ حکمت عطا فرما. حکمت عطا فرما کس چیز کی؟ ہمیں بھی، ہماری ذریت کو، آنے والی نسلوں کو. یہ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اچھے فیصلے کریں. ہم بھی زندگی گزارنے کے فیصلے، اپنی اولادوں کے فیصلے اچھے کریں، اللہ رسول کے مطابق کریں. اور یہ بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے
ایک تو دجالیت کا وقت آ رہا ہے اور دوسرا جنت جہنم کا فیصلہ بھی حکمت پر ہے. اور یہاں پر جو ہمیں حکمت کا کہا گیا ہے کہ جو حکمت یا خیرن کثیر، حکمت سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پہچانو. پہچان کا ہے. کس کو پہچانو؟ جس کو دینا ہے. کیا دینا ہے؟ کچھ بھی دینا ہے تو سب سے پہلے جو لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں، جو لپٹ کر نہیں مانگتے ہے نا، ان کو پہچاننا ہے نا. ان کو پہچانے، ساتھ ہی میں آ جاتا ہے جو لپٹ کر نہیں مانگتے. وہ کون ہوتے ہیں؟ شہداء، جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا جو جاتے ہیں لینے کے لیے، جو آپ کے لیے جان دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے عالم حضرات ہوتے ہیں جو دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. وہ نہیں کر پاتے اپنے لیے، کچھ اللہ نے باقاعدہ کہا ہے. وہ تم سے لپٹ لپٹ، دیکھنے میں تمہیں لگتے بڑے اچھے ہیں، خالی یہ تھوڑی ہوتے ہیں. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، آج اللہ نہ کرے یہ معاملہ ہی بہت مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں حکمت کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے بہن بھائی کو، ہمارے بہن یا بھائی کو کہنا پڑ جائے، کہنا پڑے تو کتنا مشکل ہے، سوچیں. تو اسی لیے تو کہا ہے اندر سے، کیونکہ اندر کے معاملات ہم جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی کی کتنی اوقات ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کس کو اس وقت صحت کے بارے میں ضرورت ہے، کس کو معیشت میں ضرورت ہے، ہمیں سب کو تو پتہ ہے. تو پھر بھی اللہ نے حکمت کا کیوں کہا؟ ایک تو اندر لوگوں نے چھپایا ہوتا ہے، دوسرا ایسے لوگ جو کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چلے گا لیکن ان کے رویے سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کبھی مانگیں گے نہیں. تو حکمت کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ کرے اللہ ہمیں دینے والا بھی بنائے. پاکستان سے سب سے زیادہ سنا ہے کہ صدقہ خیرات جاتا ہے. غریب ملک ہونے کے باوجود پاکستان سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے. اور چلا کہاں جاتا ہے؟ واللہ عالم کہاں چلا جاتا ہے نا. تو اللہ کرے کہ، اور آتا بھی ہے، آتا بھی بڑا ہے، پر جاتا کہاں ہے؟ واللہ عالم کہاں چلا جاتا ہے. اللہ حکمت عطا فرمائے لینے والوں کو بھی، دینے والوں کو بھی، اور ہمیں بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا کیوں ہے دینے والا؟ انفاق پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دوسروں کو دے کے اپنے ساتھ اکٹھا لیں. امیروں کے سے نکلے تو غریبوں میں چلا جائے اور مل جل کے ساری کسی زندگی گزارے، کوئی تنگی نہیں آئے. تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث آتی ہے قدسی کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا پانی، تو نے مجھے نہ دیا. تو بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا، سارے تو پانی تیرے ہیں، تو خود مجھے دیتا رہا پانی. میرا فلاں بندہ آیا تھا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اس کو کپڑے کی ضرورت تھی، میرا فلاں بندے کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ہی، بندوں کو مخلوق سے ہی ہمیں آزمانا ہے. تو یہ دینے کا ہمیں یہاں دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صدقات و خیرات جو بھی دو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تم سے کمی نہیں کی جائے گی. جو تمہیں کہا گیا ہے، جو تمہیں کہا گیا کہ تمہیں اگر ایک دانہ دو گے، ایک دانہ، تو اسے 700 کر کے واپس کروں گا میں. تو پھر یاد رکھو یہ شرائط پوری کرو گے نا جو میری والی ہیں، تو پھر اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دوں گا. وہ بڑھا کر، جو میں نے کہا تھا نا پال کر بڑھا کر، پھر وہ جتنا وہ چاہے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، نیت. آپ کی نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. عمل بعد میں ہوتا ہے، عمل نظر آتا ہے، نیت نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نیت کے حساب سے ہمیں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا پورا پورا دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پر کیا آ جاتا ہے؟ قرض حسنہ، قرض اور قرض حسنہ. ٹھیک ہے. اگلی بات آتی ہے قرض کی. قرض حسنہ ہم نے دیکھ لیا تھا. آپ کو میں نے کہا قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ میں ایسے لکھوں قرض حسنہ کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے نام دے دیں، اللہ سے واپس لینا، کسی کی مدد کرنا اور اللہ سے واپس لینا، وہ قرض حسنہ ہوتا ہے. کہ میں آپ سے نہیں مانگوں گا، مجھے اللہ سے چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دینا ہے نا، ایسے الفاظ بھی کہتے ہیں. یہ بھی ایک قرض ہوتا ہے. ایک دوسرا قرض ہوتا ہے، قرض دینا لینا جائز ہے، لیا دیا جا سکتا ہے. قرض کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن وہ قرض کیسے دینا؟ اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے. وہ تو انفاق تھا نا، اس کی شرائط بتائی ہیں. لیکن انفاق میں تو قرض ہی مانگنے آ جاتا ہے نا. دینا تو قرض بھی ہے آپ کو، تو اس کی بھی وہی شرائط ہے. جو انفاق کی شرائط ہے وہی قرض کی شرائط ہے. وہ پھر قرض حسنہ بنتا ہے اگر وہ انفاق والی شرائط پہ دیا جائے نا.
انفاق کی شرائط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ احسان نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تانا تشنا نہ ہو، تو پھر وہ قرض ہستہ بن جاتا ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ قرض کو جب تم کسی کو دیتے ہو تو پھر تم کیا کر دو، پھر نرمی بھی کر دیا کرو، نرمی بھی کر دو. ٹھیک ہے، کیا نرمی کر دو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں دے سکتا تو مہلت دے دو، وقت کی مہلت دے دو. تو جتنی تم نے وقت کی مہلت دے دی ہے وہ کیا ہے، تمہارا صدقہ بنتا چلا جائے گا. جتنا وقت ہے وہ بھی، اور تمہارا ٹائم وہ صدقے میں اللہ تعالیٰ لکھتا جائے گا. تم نے تو قرض دیا، تم واپس دے لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ لکھتا جائے گا. یہ اس کو نرمی دینا ضروری ہے. اور جو قرض لینے والا ہے اس کو کیا حکم ہے؟ جو قرض لینے والا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو قرض لینے والا اس کو کیا کہا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جب تک کہ قرض ادا نہ ہو. قرض ادا ہوگا تو نماز جنازہ ہوگی. بس قرض لینے والا یہ یاد رکھے، نیت اس کی واپسی کی ہو، میں نے واپسی کروں گا، یہ نہ ہو اس کی نیت میں خرابی ہو. اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی قرض لینے والا اس نیت سے قرض لے کے میں واپس کروں گا، میں اس کا ہاتھ اور ساتھ بن جاؤں گا. لیکن اگر اس کی نیت میں ہی خرابی ہے تو پھر تو نہیں وہ دے گا نا. تو نیت ایک تو قرض کی لینے والے کی کسی کا مال ہے لیا تو اچھی طرح سے لے، اور اگر لینے والا ہے تو اس کی نماز جنازہ جب تک نہیں پڑھی جاتی، جب تک کہ اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے یا تو اس کا کوئی قرض ادا کر دے یا پھر اس کا نماز جنازہ کوئی اور پڑھا دے. سوچیے کتنی بڑی بات. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی بات تو قرض لینے والا جو ہے اس طرح کرے اور معاف کر دے. اگر قرض دینے والا تو یہ پھر اس کی بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہاں یہ تو میں نے آپ کو طریقے بتا دی. اب اصول کیا ہے؟ جس نے قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، قرض دیا ہے، وہ واپس کتنا لے گا؟ واپس کتنا قرض لے گا؟ اس نے دیا ہے 1000 روپیہ تو واپس بھی وہ 1000 ہی لے گا. اگر اس نے 100 بھی اوپر لیا تو کیا بن گیا؟ سود. ساتھ ہی سود آ گیا. ٹھیک ہے، میں نے اسے اس طرح سے خلاصہ بنایا ہے کہ دوسرے پارے سے انفاق فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے ہی سارا انفاق فی سبیل اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی شرائط آپ کو بتائی گئی ہیں اس طرح سے اگر آپ خرچ کریں گے، کسی کو قرض دینا، خرچ کرنا، کچھ بھی اینی تھنگ، کوئی یہ نہ سمجھے میرے پہ کچھ ہے نہیں، میں نہیں پتا قرض دے، میں تو صدقہ خیرات کرتا ہی نہیں ہوں. ہر وقت ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں. جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، جب کسی کچھ سکھاتے ہیں مشورہ، تو کوئی نہ مسکرانا بھی ہمارا صدقہ خیرات. ٹھیک ہے، لیکن جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر صدقہ خیرات بنانے کے لیے آپ کو کیا بات کرنے کی آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ مد نظر رکھنا ہے کہ تمام شرائط اس کی آپ کے ساتھ پوری ہوں. ہاں اس کے بعد کیا ہے جی، سود آ جاتا ہے. سود نکلی ہوئی، میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی ہے. سود کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے سود کو جنگ کا ہے. جنگ کس کے ساتھ؟ جنگ اللہ کے ساتھ. جنگ کوئی جیت سکتا ہے؟ جنگ ہے اللہ سے، جنگ ہے اللہ سے. سود ہے کیا ہے؟ سود جی آپ نے جو قرض دیا ہے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا قرض دیا ہے، اس پر اس کو ڈبل واپس لینا، ڈبل واپس کرنا، واپس لینا. اب نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے نا، نظر یہ آ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ نے 1,00,000 دیا ہے کسی کو تو آپ کو تو وہ 2,00,000 آ گیا، 4,00,000 آ گیا. پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، وہ جو تمہیں میں نے اللہ تعالیٰ نے جو 700 واپس کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا 1 دانے کے برابر 700 واپس کروں گا. یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر یہ بڑھ رہا ہے. یہ نظر نہیں آ رہا، یہ صدقہ ہے تم دے رہے ہو، یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یعنی سامنے یہ آپ کو کاروبار نظر نہیں آ رہا، یہ کاروبار سامنے نظر آ رہا ہے. جو نظر آنے پیچھے تم لگتا ہے مال بڑھ رہا ہے، اور یہ تم لگتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں میں 700 بھی زیادہ، مگر تمہیں لگتا ہے نہیں بڑھ رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو سود ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ مٹھ مار دیتا ہے. یہ جملہ سنیں، مٹھ مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تمہیں لگتا ہے بڑھ رہا ہے پر وہ بڑھتا نہیں. مٹھ مارنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی تتلی پکڑے، تتلی اس کو مٹھی میں بند کر لیں، سانس بند ہو جائے گا ہے نا.
دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے نا یہ مال بڑھ رہا ہے، پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایزی کم ایزی گو، آسانی سے آئے گا آسانی سے جائے گا. اور سود کی جو حدیث آتی ہے، اب آپ حدیث سنیں، حدیث میں کیا آتا ہے، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، لکھانے والا کسی طرح سے بھی ملوث ہے نا، وہ سودی ہے، وہ سود والا ہی ہے. تو یہ کیا ہے، ان سب کے لام اٹھ مار دیتا ہے، ان سب کا جینا تنگ ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. بدحواسی، خپتی ہوئے رہتے ہیں، پاگل ہوئے رہتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں بڑے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے عیش میں، مگر وہ حواس میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم جا کے اس وقت لفظوں کے ساتھ تو نہیں پڑھ رہے، لیکن حواس نہیں رہتے قائم، وہ اپنے بھی حواس قائم نہیں رکھتے اس کے رہتے، اور اس معاشرے کی بھی حواس قائم نہیں رہتے. جس نے لیا اس کی بھی حواس غائب ہے، جس نے دیا وہ بھی لالچ میں پڑا ہوا ہے. جس نے دیا ہے وہ لالچ میں دے رہے، جس نے واپس کرنا ہے وہ بیچارہ اپنی تنگی میں دے رہے. تو حواس کسی کے بھی صحیح نہیں رہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سودی نظام ختم کیا اربوں سے، اور فرمایا کہ سود ختم، آج کے بعد سود ختم ٹوٹل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم. ہاں کیا فرمائے، جو بھی اس وقت سن رہا تھا مکہ کے وقت جب یہ آیت آئی ہے مکہ میں اور مدینہ میں، اور اس کے بعد آج قیامت تک جو اس کو آیت کو سنے اور وہ سود لے رہا تھا، سود لے رہا تھا، سودی کاروبار کر رہا تھا، سود میں پھنسا ہوا تھا، آج کے بعد چھوڑ دے. اس نے سن لیا ہے اللہ کی جنگ ہے تو آج کے بعد اس کو چھوڑ دے. تو اصل مال اس کا ہے، اصل مال میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں، اصل مال اس کا ہے، باقی چھوڑ دے سود. جس کے قرض لینے ہیں اصل مال لے لے، اگر تو سود میں اتنا کھا چکا تو چھوڑ دے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کروائے جاؤ. اور ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم انی اعوذ بک ان اظلم و اظلم، کہ نہ میں ظلم کروں اور نہ میں ظلم کیا جاؤں. یہ دونوں کام ہے، سود کے ساتھ ظلم ہو بھی رہا ہے اور ظلم کیا بھی جا رہا ہے، خود بھی کر رہے ہیں دوسرے پر بھی ظلم. تو سود کی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. انفاق فی سبیل اللہ کی ساری میں نے بتا کے سود کا بھی اللہ نے سختی سے سود منع کر دیا کہ سود دینے والا کیا ہے، سود میری جنگ ہے، اور سود اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں. اس کے بعد آتی ہے آیت دین. ہم انفاق پہ پورا کر لیں پھر ہم قصے پہ آتے ہیں. آیت دین سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت کس کی ہے جی؟ سب سے بڑی آیت. دین کا مطلب کیا ہے، لین دین. لین دین میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے، قرض. تو پھر یہاں پہ کیا لین دین کے یا قرض لینے کے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود لکھا. قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 100 روپے کے جتنا ہو یا تمہارا کروڑوں اربوں کے برابر، تو پہلا اصول کیا ہے، نمبر 1 اس کو لکھ لو. کیا لکھ لو، رقم بھی لکھ لو پلس مدت بھی لکھ لو. سب سے پہلا اصول. حدیث سنیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو ان اصولوں کو جو بتائے جا رہے ہیں، جو اصول سب سکھائے جا رہے ہیں، آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس پر قرض لے گا یا دے گا تو میں ضامن ہوں، اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کو واپس کروائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ان اصولوں پہ نہیں لیا تو اللہ ضامن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آ کے خود تو نہیں کیا نا، عدالت بھی پوچھے گی کوئی لکھا لکھایا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد آپ بتائیں بغیر کسی ایویڈنس کے کسی ہو سکتا ہے نہیں نا، تو پھر اگلی ایک تو لکھا ہوا، اور نمبر 2 گواہ کر لو. 2 گواہ کا ہے، کہیں 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 عورت اور 2 عورتیں، 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ اصول دیا. لیکن سمپل 2 باتیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، رشتہ دار ہے غیر ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لکھ بھی لو اور گواہ بھی کرو. یہ پکی بات. اگر تم نے نہیں کیا، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی داماد کو دے دیں، بھائی بیچارہ ہے تو منہ بنا لے گا، داماد ہے تو بہنوئی داماد، ایسے رشتے ہمارے ہاں ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں اور بیٹی بھی لکھ لیں، ماں اور بیٹی بھی لکھ کے رکھیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے
کہ آپ کے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، شک آ جاتا ہے. اور شک کی تو چھوٹی سی چیز آپ کو پتہ ہے کہ رشتے خراب کر دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ لیں. ہمارے ہاں کہتے نہیں 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 ہم سگی بہنیں ہیں، اور بہنوں میں بہنوئی بھی ہے. آپ یاد رکھیں کتنی ساسیں روتی پائی گئیں، کتنے سسر روتے پائے گئے دامادوں کے ہاتھوں، ہے نا. بیٹیاں مل جاتی ہیں ٹائم پر، وہ بھی کہتی ہیں اپنا گھر بچانے کے لیے اماں ابا کو خیر ہے، اماں ابا کی تو گزر گئی، گزر جاؤ. مطلب سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں تک بچا رہا ہے. اور دوستی ہماری تو بچپن کی دوستی ہے، کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں. نہ چھوٹا نہ بڑا، لکھ لو ورنہ تمہیں دھوکہ ملے گا، یہ پکی بات. اسی لیے اتنی بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری. اور یہاں وہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر دیکھا جائے کہ جب تم بڑے بڑے کرتے ہو تو تم لکھت بڑا کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں. لیکن آج بہت اچھا کمپیوٹر میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بھی مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال لکھ لینا بہت ضروری ہے. اور یہاں تک کل کلاس میں خواتین کہہ رہی تھی کہ لکھنے پہ آؤ تو وہ کہتے ہیں رہن دو، اس لیے نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اگر لکھنا لکھت پڑھت کرنی اس لیے نہیں ہے، تو پھر وہ ہو گیا نا سخی سے اچھا شم. تو جوس بن جاؤ، ڈاڈے بن جاؤ، اصول والے بن جاؤ. کیوں؟ ہمارا قرآن اصول بتاتا ہے بھائی. یہ کیا تم لوگ اصول کرتے پھرتے ہو، اب وہ دینے کی بھی اصول ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. تمہارے رب نے اصول بتائے ہیں تو ہم نے اصولوں پہ چلنا. اگر اصول پہ چلیں گے تو ہمارا کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوگی. اور پھر کیا کہا، گواہوں کو تنگ نہ کرو. لکھنے والے لکھنے سے انکار نہ کریں، لکھوانے والے لکھوانے سے انکار نہ کریں، گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اور گواہوں کو تنگ بھی نہ کیا جائے. انفاق کرو، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، خود سے خود صدقہ خیرات دو، خود سے خود آت المال علی حبہ ہی کرو، کسی کو قرضہ مانگنا ہی نہ پڑے. اور اگر قرضہ مانگ لے تو قرض حسنہ کر کے دو، اچھی شرائط کے ساتھ دو. اور اگر قرض نہیں قرض دیتے ہو تو سود مت لو. اور اگر قرض بھی نہیں دے سکتے ہو تو پھر تم گروی رکھ لو کچھ. اگلا اصول کیا آتا ہے؟ گروی. گروی رکھ لو. تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں اعتبار نہیں ہے، تمہارے پاس آج نہیں کل آ جائے گا، کوئی زیور ہے، کوئی مکان ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کاغذات ہے، گروی رکھ لو تو اپنا کام کرو. ٹھیک ہے. مگر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حرام نہ لینا، حرام نہ کچھ کام کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بچایا. اور اس کے بعد یہ انفاق فی سبیل اللہ کا سارا پارٹ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اب ہمارے کیا آتے ہیں؟ 3 قصے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائم کیا ہے؟ بس یہ پورا کمپلیٹ کرنا ہے، اس کا لازمی ہے. ہاں بس تھوڑا سا زندگی. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں، قصے آ جاتے ہیں. 3 قصے جو ہم نے کہا ہے اس کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر 3 قصے رہ گئے. ہم پہلے وہ پھر کریں، پھر آخری ہماری آیت کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سورت کمپلیٹ ہو جائے گی. 3 قصے، اس میں 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 قصے ان کے آتے ہیں. 2 قصے تو میں لکھا ہی نہیں، 2 قصے. اور ایک حضرت عزیر کا آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں کون سا آتا ہے. سب سے پہلا حکمت، میں نے آپ کہا تھا حکمت کے ساتھ آ رہا ہے. وہ قصہ کیوں آ رہا ہے؟ حکمت دی جائے، فیصلہ کرنے کی طاقت قوت دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے. تو یہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ نمرود کے ساتھ. نمرود کون ہے؟ وقت کا طاغوت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ کڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا کڑا ان کے ہاتھ میں. ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بگڑ نہیں سکتا ان کا. انہوں نے اللہ کا کڑا تھام لیا. اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑے ہیں، ساری قوم کے سامنے کھڑے ہیں. اور وقت کے نمرود سب سے سخت بادشاہ، سب سے بڑی کلمہ حق کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. وقت کا طاغوت ہے، وہ سرکش عناصر ہے. ٹھیک ہے، اپنی پوجا کروا رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو ان کا مکالمہ آتا ہے. مکالمہ کیا مکالمہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے تمہارا رب کیسا ہے؟ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ کیا دیتا ہے؟ وہ زندگی اور موت دیتا ہے. زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی کرتا ہوں یہ کام، تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے اپنا ہی ایک قیدی پکڑا جس کو اس کی موت کی سزا تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا. میں نے بھی زندگی موت دے دی. ابراہیم کہتے ٹھیک ہے. انہوں نے اگلا کیا کہا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے نکال لا.
ہے نا. ایسی حکمت ہمارے نوجوانوں کو آ جائے. آج بھی ایسے لوگ بڑی باتیں کرنے والے بیٹھے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ کبھی کسی چیز پہ, کبھی کسی سے ہم نے کہا رہا ہے. آج بھی اللہ کرے ہماری آنے والی جو نسل اس کا حکمت عطا فرمائے, منہ توڑ جواب دیں جیسا کہ اس سال ہوا. ہم سب جانتے ہیں شمائل جو ہے زبردست تھا. اس نے جاوید وہ جو کیا نام ہے اس کا, جاوید اختر, ایک لڑکی کو دیکھا تو سارا کچھ اس نے سارا باندھ دیا تھا, نظارہ سارے کھول دیے, سارے نظارے کھل گئے. یہ اللہ کرے کہ ایسا بندہ ہو جو اسلام کی, جو اللہ کی پہچان کرا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہے کہ جو کافر تھا وہ تو ششتر ہی رہ گیا, منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا. اللہ کرے ایسی حکمت ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, آنے والی نسل کو طاغوتی نظام کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت قوت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگلا قصہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. دوسرا قصہ کیا ہے؟ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے, ایمان سے بھرپور ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بات بچوں کو یاد رکھنی چاہیے. میں آج بچوں کو بتاؤں, بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں جیسی بات پوچھتے بھی ہیں, ایمان سے بھرپور ہیں مگر سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے, کیسے زندہ کرتا ہے یا کرے گا اور اکٹھا کرے گا, جیسے کہ سوال ہے نا, کیسے زندہ کرے گا, ہم سارے مر جائیں گے تم کیسے زندہ ہوگے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یقین تو ہے پر میں دل کے اطمینان چاہتا ہوں. شاید دل میں خودبود ہوتی ہے نا بچوں, یاد رکھیں یہ انسانی فطرت ہے. انسان ایمان تو رکھتا ہے مگر دل میں کچھ ہوتی ہے, اچھا کیسے وہ ہوگا کیسے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانی فطرت ہے, وہ بے چین رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی قصوں کے ساتھ یہ بتایا کہ دیکھو ایسے بھی ہوتا ہے. اور پھر غور کرو, ہم بھی آج جب سوال کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی تو چاہتے ہیں کہ سوال کا جواب ایک دم سے ایسے آ جائے. اب دیکھیے جو انبیاء نے سوال کیا نا, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھے بڑا تنگ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹاسک اتنے بڑے بڑے دیتے ہیں نا کہ انسان بندہ کہتے ہیں وہ ٹاسک دیکھتے اتنے بڑے بڑے ملتے ہیں. کہاں کشتی بنا, اور جو سالوں پر محیط سے وہ کشتی بنی. لو حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ لو جی میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ نے کچھ نہیں. ہماری رادیاں جیسی ہیں, ہے نا, ہماری رادیاں ایسی ہی ہیں. ہماری لادوں کو کام کو نا ایسے کر لو تو ایسے کرو تو لو ہم کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں نے خود جب میں بڑی ہوئی تو میں نے اپنی مدر سے کہا کہ میں 10th میں تھی کہ میں نے نا نانوں سے کہا کہ میں نے تو جی اعتکاف پر بیٹھنا ہے. تو کوئی بیٹھا نہیں تھا. تو لڑکیاں ہمارے ملک میں کیا کہتے تھے کہ لڑکیاں بیٹھیں گی اس اعتکاف کے اوپر اور لڑکیاں ایسے کریں گی تو پھر کیا ہوگا, ایسے نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا. تو مجھے کہا کہ جو پڑھنے پڑھانے والی نا, نعتیں پڑھنے والی آتی ہیں, ان سے ملاؤ اس کو, کیا باتیں کرتی ہے یہ وہ. تو جب مجھے ملا تو اماں جی نے مجھے جب بتایا تو بڑی اچھی سی خاتون تھی, وہ نکل گی کہ پتر پورا سال نماز پڑھتے پھر پہلے نمازی ہونا پہنتا ہے. اچھا, تو میں نے پورا سال نماز پڑھی کیا کہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو آپ دیکھیں تیاری کروانی پڑتی ہے نا, آپ تیاری کریں گے تو پھر آج بچوں سے کہنا ایسے نہیں, پہلے ایسے کر لو. وہ کہ حج سے ہم لے جاؤ تو نماز نہ ہے نا. تو اچھا یہاں پہ کیا ہوا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی اور موت کے بارے میں تھوڑا سا انہوں نے جو پوچھا ہے تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لیں. 4 پرندے, اچھا جانور بھی نہیں کہے. اب دیکھیں نا, جانور بھی نہیں کہے, پرندے کہیں, جانور نہیں کہے. اگر جانور ہوتے نا تو وہ پیٹ بنانا آسان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جانور جلدی سمجھ جاتے ہیں, پرندے دیر سے سمجھتے ہیں. پرندوں کو سنبھالنا, 4 پرندے ان کو پیٹ بنا, ان کو اپنے ساتھ مائل کر, یعنی پہلے تو اپنی عادت ڈال ان کو کہ تو ایک سیٹی بجائے تو تیرے پاس دوڑے چلے آئے. تو یہ 1-2 دن میں ہوتا ہے, یہ بھی کوئی سالوں ہی لگ جاتے ہیں کہ تو ایک سیٹی پر سارے پرندے آ جائیں. اب وہ ایک بندہ کیا ہے نیٹ پہ آتا ہے کہ میں کبوں کو بلایا کرتا تھا کسی وقت میں, تو اب وہ سارے پرندے پہ دوڑ چلے آتے ہیں. تو سالوں لگتا ہے اس میں بھی, اتنے بڑے بڑے ٹاسک مل جاتے تھے. 4 پرندے انہیں مائل کر لیں, ان کو پیٹ بنا اتنا کہ وہ تیرے پاس بھاگے چلے آئیں. پھر ان سے پیار نہیں ہو جاتا. میں کہتی ہوں پیٹ بیمار ہے تو کیسا لگتا ہے. میں کہتی ہوں کیسی پریکٹس کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہ بیٹے کی گردن پہ تو چھری پہلے پیٹ پہ پھیر, ہے نا,
اب کیا کہیں ان چاروں کو، اس کے بعد چاروں کو کیا کر ذبح کر دے. لج پہلے پیار پاؤ تو پھر ذبح کرتی ہو. ہے نا ایسا؟ اب غور کریں ذرا. ذبح کر دیں. ذبح کرنے کے بعد کیا کرنا؟ ذبح نہیں کرنا، ان کا گوشت بوٹی بوٹی کر، بوٹی بوٹی کر، پھر ان کو مکس اپ کر دے، ان کو مکس کر دے سارا آپس میں. اتنا مشکل کام ہے. اللہ بندے سے کہا نہیں ہم ایک ہی اچھا ہمارے جیسے تو آ گیا ایک ہی آ گیا، پر انبیاء ایسے تھے کہ کہتے اب کرنا بھی ہے. اور کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اور کرنے کے بعد کیا کر، چار پہاڑیاں ہیں یہ، دور دور جا کے ان کو رکھا، 1 2 3 4 پرندے مکس کر کے سارا گوشت دور دور رکھ کر، اور خود درمیان میں آ جائے اس جگہ پر اور بجا پہ سیٹی، تو یہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. سارے کا گوشت الگ الگ ہوگا، اکٹھا ہوگا، سارے آئیں گے تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. کیا سکھایا ہمیں؟ تم جہاں جہاں مر جاؤ گے، تم جہاں جہاں کہیں ہوگے، تم خاک بن جاؤ، تم پانی میں مل جاؤ، تم ہوا میں اڑ جاؤ، میں تمہیں اکٹھا کر لوں گا. یہ مت سمجھنا میں تمہیں اکٹھا نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں میں. تم یہ سوچ کے یہ کام دنیا میں کر جاؤ گے کہ ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، کوئی بات نہیں. آج اتنے بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں، حکومتوں میں جا کے دیکھیں کیسے بڑے بڑے ڈانڈے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے تمہیں ایسے لے آؤں گا، میں ایسے بتایا. اور یہ وہ چیزیں، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں. تمہیں میں محبتوں سے سب کچھ دیتا ہوں، اولادیں دیتا ہوں، انہیں پالنے کے لیے دیا تھا، اولادیں دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے لے بھی لیتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، تمہیں ہی سب کچھ دیتا ہوں، تم ہی پالتے ہو، تم ہی دنیا بناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، پھر سب اڑ جاتا ہے تمہارے ہاتھوں سے. تمہیں میرے پاس آؤ گے سب کچھ مل جائے گا، میرے بھروسے پہ رہنا، دل میں اطمینان رکھنا کہ جو کر رہے ہیں وہ رب کے لیے کر رہے ہیں. آج اولادیں پال رہے ہیں، اولادوں کو سمجھال رہے ہیں، رشتے سنبھال رہے ہیں، اپنے آپ کو جو کر رہے ہیں رب تیرے لیے کر رہے ہیں. آت المال علی حبی، تیری محبت میں. تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں بھی لے آؤں گا، تمہارے اعمال بھی لے آؤں گا، تم سب کو ملا دوں گا. اسی طرح وہ ملا دے گا سب. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قصے، اور تیسرا قصہ شروع ہوتا ہے حضرت عزیر. حضرت عزیر ہیں علیہ السلام. یہ نبی پہلے نہیں تھے، بعد میں نبی بنے، لیکن یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا. ٹھیک ہے، 100 سال سلا دیا. سلانے کا قصہ یہاں پہ آتا ہے. یہ کون تھے؟ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی حکومت تھی ان کی. جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو آپ آگے سے یہ کیا ہے، آپس میں 12 قبیلے جو تھے آپس میں ٹوٹ پھوٹ گئے، الگ الگ انہوں نے جگہ بنا لی اور شرک میں پھنس گئے اور بڑے غلط کام کرنے لگے. تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی قوم اپنے آپ کو نہ سنبھالے اپنا سب، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اور دنیا میں بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. عراق کا جو بادشاہ تھا، عراق کا بادشاہ، اس وقت کے عراق کے بادشاہ کو نظار بخت کہتے تھے، نظر بخت کہتے ہیں، نظر بخت. اس نے حملہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، بہت بڑا سارا، جو بعد میں جو بیت المقدس بنا نا. ہیکل سلیمانی گرا دیا، تورات کو جلا دیا، ساری تورات جلا دی. ٹھیک ہے، سارا تہس نہس فلسطین کر دیا، ساری بستی تباہ و برباد کر دی. اور تباہ و برباد کر دینے کے بعد کیا کیا کہ ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا کر تو عراق میں لے گیا. عراق میں، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ تک یہ عراق میں غلام رہے؟ تقریباً 75 ایئرس، تقریباً 75 ایئر وہاں پہ غلام رہے. اس طرف آتے ہیں حضرت عزیر. اب حضرت عزیر کی طرف آتے ہیں، یہ کون تھے؟ ایک عالم کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کو تورات زبانی یاد تھی. اور آپ کو پتہ یہ مت سمجھیں کہ یہ غلام بنا کر لے گئے تو پیچھے ان کی عراق والوں کی یہ فوجیں نہیں تھی. عراق والوں کی فوجیں یہاں پہ تھیں،
وہ تورات وغیرہ کی کتابوں کو جلاتے تھے، ان کو پیچھے مارتے رہتے تھے، ختم کر دیتے، تو آپ پتہ علاقوں کو ختم کرتے ہیں. تو تورات انہوں نے، ان کے والد نے ایک تورات جو ہے، ان کے والد نے ایک تورات کو زمین میں دبا دیا تھا، ٹھیک ہے، زمین میں دبا دی تھی، اور بیٹے کو ویسے زبانی یاد تھی. ان کی ایج کتنی تھی؟ تقریباً 35 کے قریب ان کی عمر ہے، 40 اس ایج کے قریب ہے یہ، اور یہ کسی سفر پر نکلے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے جانے کے بعد، تباہی کے بعد، پوری بستی تباہ ہو گئی، اس کے بعد سفر پر نکلے جب راستے میں، تو راستے میں ان کو فلسطین پڑے. یہ آپ یہ راستے میں جو ہے نا، یوں کہیں کہ یہ راستے میں آپ کو آ کے دکھاؤں، حضرت عزیر سائڈ بستی میں رہتے ہیں، بالکل مین فلسطین میں نہیں رہتے، تھوڑا سائڈ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ بستی میں سے گزرے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بستی کی تباہی اتنی بری حالت ہے، اور نکلے کس پہ؟ گدھے پر. گدھے پر گدھا ادھر باندھا، ادھر گدھا باندھا ہے، ٹھیک ہے. اور خود اس بلڈنگ میں، یہ سمجھے ٹوٹی پھوٹی کوئی بلڈنگ ہے، اس میں یہ کھڑکی یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر اپنا کھانا انہوں نے رکھا ہے. کھانا میں کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی میں کشمش ڈالتے تھے، شہد ڈال کے کچھ چیز دیتے تھے کہ ذرا پھول جائے اور مٹھاس اس میں آ جائے ہم لے، اور ساتھ کھانا اپنا کھول کے رکھا کہ میں کھانا کھاتا ہوں. تو یہاں سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں ان کے منہ سے جملہ نکلتا ہے، یہ بستی کیسے آباد ہوگی، کون کرے گا بستی آباد. یعنی اس قدر بری حالت ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنی بربادی ہو، کیسے آبادی ہوگی. تو جملہ کہا، اور ساتھ ہی یہاں پہ سر رکھ کر لیٹ گئے ہیں، اس انتظار میں کہ کھانا میں بعد میں کھاتا ہوں. سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر 100 سال سلا دیا. 100 سال سو گئے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. ادھر ان کے غلام ہیں، ان پہ غلامی گزر رہی ہے. 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. پوچھا کتنا سوئے ہو؟ کہتے کچھ دیر سویا. ہم بھی قبر سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنی دیر سوئے؟ کچھ دیر سوئے، ہے نا. قرآن میں 2-3 جگہ پر آتا ہے کہ ایک شام گزاری، سلام دعا کے لیے کھڑے ہوئے تھے، چند لمحے. تو انہوں نے بھی کہا تھوڑا کچھ دیر چند لمحوں کے لیے سویا. اللہ نے کہا نہیں عزیر دیکھ، اٹھ، تو 100 سال سلایا میں نے تجھے، اور کیا ہے تیرا کھانا دیکھ خراب نہیں ہوا، باسی نہیں ہوا. حالانکہ کھانا کو تو باسی ہوتا ہے نا، جو خراب ہونے لگتی ہے. اور تو دیکھ تیرا گدھا، پنجر الگ الگ پنجر ہوا، مرا پڑا ہے، بالکل الگ الگ ہڈی ہڈی ہوا پڑا ہے. 100 سال میں گدھے کی ہڈی ہڈی ہو گئی. حضرت عزیر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کھانا بھی ٹھیک ہے. حالانکہ گدھے کی عمر زیادہ ہوتی، پھر بھی آپ پتہ ہے نا گدھا بچ بھی سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ایک تو تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تم اس طرح سو کے اٹھو گے، قبر میں تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، اسی طرح سو کے اٹھو گے. ٹھیک ہے. دوسرا، ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے ایسے کرنا ہے، اس کو میں نے بڑا سنبھالنا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ خراب ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا خراب. اللہ کہتا ہے نہیں، تمہاری سوچ میں ہوتا ہے. میں جو چیز تم سوچتے ہو خراب ہوگی، میں ان کو بھی سنبھال سکتا ہوں. ان اللہ کل شیء قدیر ہے. ہم کہتے ہیں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھو 100 سال میں بھی کھانا خراب نہیں ہوا، جراثیم نہیں آئے. ایویں ڈرتے ہیں جراثیموں سے. جس نے جراثیم تباہی مچانی انہوں اللہ نے کہہ دینا ہے مچا تباہی. تو جو نہیں ہے نا، تو پھر کچرے سے بھی اٹھا کے بچے کھاتے ہیں، اور گلال گلال ان کے لال ہوتے ہیں، زال ہوتے ہیں. اپنے کچرے میں اٹھا لیں بچے دیکھیں کبھی. ازبک آئے تھے ہمارے پاکستان کے اندر. میں کہتی ہوں کہ بچے، ہم نے ان کو روک کے پوچھا ایک دن کھلاتے کیا ہو تم لوگ؟ ہم کوئٹہ میں ادھر بڑا ازبک آ گیا. تو گورے گورے کیا بچی بتاتی کہ کچھ نہیں، ہم تو اس کو روٹی پانی میں بھگو کے رکھ دیتے، سارا دن کھاتا رہتا ہے، بس سارا دن روٹی کھاتا رہتا. غریب کارپیٹ دھوتے تھے یہ لوگ. آپ سوچیں ہمارے کہتے ہیں روٹی گر گئی جراثیم پیدا ہو گئے، یہ صبح کپڑا شام میں جراثیم پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی مرضی سے جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ چاہے تو کھانا بھی خراب تمہارا نہیں ہوتا، وہ رب چاہے تو، اور نہ چاہے تو گدھا بھی. تو جو تمہاری سوچ میں چیز ہے نا کہ خراب نہیں ہوگی، وہ بھی میں خراب کر دوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ، سب اللہ کے کام ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد اٹھا دیا، اور یہ بھی دکھا دیا. دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ کیا ہوگا کہ تیرے سامنے تیرے گدھے کے اوپر ہم ہڈیوں پہ کور چڑھائیں گے گوشت کا، اور پھر ہم دکھائیں گے تجھے کہ کیسے اٹھتا ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ تم بھی ایسے ہڈی، تم بھی جب مر جاؤ گے اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری آخری ہڈی چھوٹی سی رہ جائے گی، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں اینڈ پہ کیا ہوگا کہ اسی پہ سے گوشت بھی بنایا جائے گا، قبروں سے نکلو گے بالکل ایسے، تم کچھ نہیں ہوگا، اور ایسے جیسے گدھے کے اوپر سب کچھ چڑھائے تھے تم پر بھی چڑھے گا، تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ موت اور زندگی کی حقیقت ہمیں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد اگر عزیر علیہ السلام کو دیکھیں تو عزیر علیہ السلام جب اٹھے ہیں، جب جاگے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ڈیفینیٹ سی بات ہے 100 سال گزر چکے ہیں تو کوئی پہچان ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اپنی بستی میں گئے ہیں اور وہاں پر ان کی کوئی بوڑھی سی کوئی غلام خاتون تھی کوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک عزیر تھا، پھر ان کے پوتے بھی جوان ہو چکے ہیں، سارا وقت گزر چکا ہے، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل بھی واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل کیسے واپس آ گئے؟ سورۃ کہف میں آتا ہے ذوالقرنین نے ان کو آزادی دلوا دی وہاں سے، عراق سے، ٹھیک ہے، تو یہ واپس آئے۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ مل کر پھر حضرت عزیر نے تورات کو دوبارہ لکھا اپنی یادداشت کے ساتھ، نبی بھی تھے، وحی بھی نازل ہوتی تھی، اور انہوں نے پھر تورات کے دوبارہ لکھا، تو تجدید تورات، ٹھیک ہے، اور ذوالقرنین کے ساتھ مل کے ہیکل سلمانی بھی بنایا، اور پھر اس کے بعد ہیکل سلمانی کو کیا نام دیا؟ بیت المقدس، اور اس کا قبلہ بنا دیا، تجدید ہیکل سلمانی یا بیت المقدس۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے اپنا نام بنی اسرائیل کہنا بند کر دیا، یہود ہو گئے، یہودی، آج کے بعد اس کے بعد یہ یہودی کہلائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک آنے میں کافی ٹائم پڑا ہوا اور انتظار کر رہے تھے، یہ تھا سارا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو نے کہا اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر کو اللہ نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال سلائے گئے تھے، اور یہ اس طرح انہوں نے اپنی یادداشت سے یہ کتاب لکھی، سب کچھ ہوا، تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اور اینڈ پر آ جاتی ہے سورۃ بقرہ کمپلیٹ ہونی ہے تو آخری رکوع آ جاتا ہے۔ آخری رکوع کیا ہے جی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری رکوع اس کا کیا ہے، آخری رکوع جو کہ اللہ کے نے فرمایا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، ہمارا تیسرا پارہ ہے، اس کے اینڈ میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع الگ معراج میں آپ کو پتہ ہے کہ معراج میں اللہ ان کو یہ تحفتاً عطا کیا گیا، آخری رکوع اور سورۃ فاتحہ ہے نا، اور اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے آگے سب بقرہ کے آگے، اس آخری رکوع کے آگے جادوگر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جادوگر ناکام، جادوگر کا کوئی جادو نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی صورت میں اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں کسی نفس سے کوئی بوجھ زیادہ ڈالتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جو بوجھ کے جتنا کوئی سہ سکتی جان اتنا ہی بوجھ آتا، اور بڑی پیاری دعا سکھا دی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالی، اور وہ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سب سے پہلے تو جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر ہم بھول جائیں غلطی سے کچھ کر بیٹھیں، اور پھر بھی یہ کہہ کے بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس سے بوجھ نہیں ڈالتا، ہمیں خود سکھا بھی دیا، بتا بھی دیا، اور یہ دعا بھی سکھا دی کہ ربنا لا تؤاخذنا، کہ اگر ہم بھول کے جو غلطی کر بیٹھے اللہ ہماری پکڑ نہ کرے۔ ہم بے شک اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم ضعیف ہو، کمزور ہو، سب کمزوریاں ہمارے ساتھ ہیں، اور سن کمزوریوں کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر اس طرح مجھ سے دعا کرنا کہ ہم سے اگر بھول ہو جائے تو ہمیں پکڑ نہ کرنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بڑی پیاری دعا ہمیں بے شک سکھا دی، اور فرمایا اللہ نے کہ جو ہر روز اللہ کے رسول رات کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کے بارے میں کہ یہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا لے، آ بھی جائیں تو آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کمپلیٹ کر لی ہے، بہت بڑا کام، خلاصے میں یہ کوشش میں نے کی ہے کہ میں اس جو خلاصے میں بھی آپ کو بہترین طرح سے کچھ بتا سکوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ان نسینا اخطانا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، بخش دینا، ہمیں معاف کر دینا، اور یا رب العالمین قبول کر لینا، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا رب العالمین آسانی کر مشکل کر وقت کی صحت کی صلاحیت کی معیشت کی ہر چیز کی آسانیاں کر دے سمجھنے کی سمجھانے کی یا اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما یا رب العالمین مغفرت عطا فرما یا اللہ جو بارش ہو رہی ہے یہ رحمت والی کر دے یا اللہ ہر ایک کے لیے آسانی کر مشکلیں ہٹا دے آمین ثم آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين